السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ 19واں سپارہ ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امیدوار نہیں ہیں، یعنی جنہیں یہ امید نہیں ہے کہ کبھی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، کہ کیوں نہیں اتارے جاتے ہم پر فرشتے یا ہم خود اپنے رب کو دیکھیں۔ انہوں نے اپنے آپ میں بہت زیادہ، البتہ بلا شبہ بہت زیادہ تکبر کیا ہے انہوں نے، اور وہ بہت بڑی سرکشی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یعنی ان کے یہ مطالبات ان کے تکبر اور ان کی سرکشی کی دلیل ہیں۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی۔ یعنی یہ جو اس معجزے کو مانگتے ہیں نا بار بار کہ فرشتے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ اتارتا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دن انہیں فرشتے نظر آئیں گے وہ تو ہوگا اصل میں قیامت کا دن ہوگا، یا پھر ان کی موت کا وقت ہوگا، اور یہ دونوں وقت ایسے ہوں گے کہ جس دن وہ فرشتے ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں بن کر آئیں گے۔ یعنی موت کے وقت بھی جو ایمان نہیں لائے ہوتے اور کفر پہ ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے، تو فرشتے اس وقت بھی آ کے ان کو جہنم کی اور عذاب کی ہی خبر دیتے ہیں، تو وہ بھی کوئی ان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ بھی نزول فرمائے گا اور فرشتے بھی ہوں گے اور غیب کے سارے پردے بھی اٹھا دیے جائیں گے، لیکن وہ دن مجرموں کے لیے بڑا سخت ان کے احتساب کا دن ہوگا، اور توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، مرتے وقت بھی بند ہو جائے گا نا، جب حلق میں غرغرہ آ جائے گا اور آ جائے گی، یعنی سانس نکل رہی ہوگی اور بالکل فرشتے سامنے آ جائیں گے، تو وہ وقت ایسا ہوگا کہ اس وقت پھر ان کی توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ کوئی روک حائل ہو جائے، کوئی کسی طرح سے انہیں بچا لیا جائے، قیامت کے عذاب کو ان پر مسلط ہونے سے روک دیا جائے، کاش وہ یہ حسرت کریں گے کہ ان کے اور اس عذاب کے درمیان کوئی رکاوٹ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم آگے بڑھیں گے ان کے ہر عمل کی طرف جو انہوں نے کیا ہوگا، اور کر دیں گے اسے اڑتا ہوا غبار۔ استغفر اللہ۔ یہ ایسی نیکیوں کا ذکر ہے جن کی بنیاد ایمان پر نہیں رکھی گئی، یعنی جو مومن نہیں ہیں انہوں نے کچھ نیک عمل، کوئی اچھے کام بھی تو کیے نا دنیا میں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، اکثر آپ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ جو اہل ایمان نہیں ہیں ان کے علاوہ لوگ جو ہیں کتنا چیریٹی کا کام کر رہے ہیں، کتنا ہاسپٹلز کی تعمیر اور بچوں کی تعلیم اور زخمیوں کی دیکھ بھال اور ہر طرح کے نیک کاموں میں بہت، بلکہ بعض دفعہ تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے ایسے اعمال کی حیثیت اللہ کے نزدیک کسی فضول اور کسی حقیر چیز کی جیسی ہوگی جسے دیکھتے ہی ٹھوکر مار کے ہوا میں اچھال دیا جائے۔ یہ دنیا پرست اور ریاکار لوگوں کے انجام کا نقشہ ہے، یعنی ان لوگوں کا بھی نقشہ ہے جو ایمان والے تو ہوں گے لیکن انہوں نے جو نیکی کے جو انبار لے کے، بظاہر تو ایسا لگے گا کہ وہ نیکیوں کے انبار لے کر میدان حشر میں آئے، دنیا میں انہوں نے بڑی خیراتیں کی ہیں، یتیم خانے کھولے، ہسپتال بنائے، مسجدیں تعمیر کی، حج اور عمرے کیے، مگر یہ سارے کام کرتے ہوئے اللہ کی رضا نہیں تھی مقصد، آخرت کے اجر و ثواب کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا تھا، بلکہ یہ سارے کام کیے گئے تھے کہیں پر عزت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے، کہیں پر اپنی پارسائی اور اپنی پرہیزگاری اور نیکی کا سکہ جمانے کے لیے عبادات کا معمول اپنایا تھا، کہیں پر الیکشن جیتنا یا منصوبہ بندی ایسی کرنی کہ جس سے کہ کوئی بڑا عہدہ یا کوئی بڑی پوسٹ مل جائے اور اس کے لیے خدمت خلق کا لبادہ اڑا کہ بھئی ہم یہ نئے کام کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی پوزیشن مل جائے کوئی، اور کبھی جو ہے لوگوں کی نظر میں بہت اچھا بننے کے لیے، بہت نیک بننے کے لیے، ہر نیکی کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا ہی دنیاوی مقصد تھا، کوئی نہ کوئی دنیاوی مفاد چھپا ہوا تھا، لیکن اللہ جو علیم ہے اور بذات صدور، علیم بذات صدور ہے، یعنی دلوں کے چھپے ہوئے بھید تک جانتا ہے، تو اس کے نزدیک ایسی کسی نیکی کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں ہوگی۔ تو اب کیا ہمارے پاس دو ایسے لوگوں کی
یعنی کیٹیگریز آ گئی. ایک تو وہ جن کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، ان کے تو کسی نیک عمل کی کوئی اللہ کے نزدیک اہمیت ہی نہیں ہے، اس کو اللہ ٹھوکر مار کے ہوا میں ان کو بکھیر دے گا، اچھال دے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ مومن، ہم سب مسلمانوں کو اس چیز کا خوف بہت دل میں رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی نیک کام کرتے ہوئے، کوئی بھی اچھا کام کرتے ہوئے، کوئی بھی عبادت کرتے ہوئے ہمارے دل میں کیا مقصد ہے، ہماری نیت کیا ہے، کیونکہ اسی کے اوپر اعمال کی قبولیت کا فیصلہ ہونا ہے. تو اس چیز کے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو بھی بہت خوف کھانا چاہیے اس آیت سے کہ جو ہم نیکی کر رہے ہیں، کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں، کوئی بھی اللہ کے دین کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو وہ خالص ہو. اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں میں نادانستگی میں بھی ایسی کوئی ایسا کپٹ، کوئی ایسی ہمارے دل میں بات نہ آئے کہ جس میں کہ ہمارے دل میں اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور خیال یا کوئی اور نیت ہو. جنت والے اس روز بہت اچھے ٹھکانوں میں ہوں گے، اور ان کے قیلولہ کرنے کی جگہ بھی بہت ہی اچھی ہوگی. یعنی جہاں پہ وہ آرام کریں گے نا، وہ بھی بڑی اچھی جگہ ہوگی. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے فوج در فوج. الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی. ویسے تو بادشاہی اور حکمرانی آج بھی اللہ ہی کی ہے، لیکن دنیا میں اللہ کا بنایا ہوا جو نظام ہے نا، اس کے تحت اللہ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے اس حقیقت کو مختلف پردوں میں چھپایا ہوا ہے. اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں بھی کچھ اختیار اور اقتدار دیا ہوا ہے، لیکن اس دن تو ظاہری طور پہ بھی اور کسی بھی طرح سے بھی کسی کے پاس کوئی اختیار اور اقتدار نہیں ہوگا. ہر طرح کا اختیار اور اقتدار صرف حقیقی بادشاہ جو کہ اللہ الرحمن ہے اس کے پاس ہوگا. اور وہ دن کافروں پر بہت سخت، بہت کٹھن ہوگا. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن ظالم جو ہے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، یعنی حسرت سے اپنے ہاتھوں کو، انگلیوں کو، ہاتھوں کو چبائے گا، دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، کاش میں نے ان کا ساتھ دیا ہوتا، ان کا اتباع کیا ہوتا. پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہے گا کہ ہائے میری بدبختی، ہائے میری ہلاکت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں فلاں کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا. یعنی جو بھی اس کے ذہن میں ہوگا کہ جس نے اس کو ورغلایا، کیونکہ وہ یہ اس لیے اس کو یہ ہوگا کہ میں تو میرے دل میں تو دین کی جو ہے سچائی جو ہے وہ آ گئی تھی کہ یہ سچا دین ہے، اور میں اس راستے پہ اس کے چلنے کی میں کوشش بھی کرنے لگا تھا، لیکن میرے فلاں دوست نے مجھے ورغلا دیا اور پھر راستے سے بھٹکا دیا. کاش میں نے ایسے شخص کی دوستی اختیار نہ کی ہوتی. تو اسی لیے دیکھیں دوستی اور صحبت جو ہے نا، یہ محفل کیسے لوگوں کی محفلوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، کیسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں، یہ بھی بہت اہم ہوتی ہے. اچھے دوست اور اچھے ساتھی بہت ساری آپ کو برائیوں اور خرابیوں سے بعض دفعہ بچانے کا سبب بھی بن جاتے ہیں، اور برے دوست جو ہیں آپ کی اچھی عادتوں کو بھی چھڑوا دیتے ہیں، کوئی بری عادت، بری لت بھی لگوا دیتے ہیں. اس نے مجھے گمراہ کر کے ذکر سے یا نصیحت سے مجھے برگشتہ کر دیا تھا، جبکہ وہ میرے پاس پہنچ گیا تھا. یعنی میرے پاس ایک تو اللہ کا پیغام پہنچ ہی گیا تھا، اور اللہ کے رسول سے میں نے بات سن بھی لی تھی، اور مجھے میرے دل کو یہ یقین بھی ہو گیا تھا کہ یہ سچ ہے اور حق ہے بالکل. لیکن افسوس کہ میرے ساتھی نے پھر سے مجھے گمراہ کر دیا. وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو آخر دغا دینے والا ہے ہی. شیطان انسان کے ساتھ بے وفائی تو کرے گا ہی نا، آخر میں اکیلا اسے چھوڑ دے گا. اور اب ایک بہت سخت آیت ہے، اور یہ ہم مسلمانوں کے لیے جو ہے، ویسے تو کافروں سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے یہ بہت غور و فکر کرنے والی بات ہے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے قیامت کے دن کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو مہجورا بنا دیا تھا، چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا تھا. تو یہاں پر ڈائریکٹلی تو یہ بات قریش مکہ کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اے میرے رب، میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچانے اور انہیں قرآن سنانے کی پوری کوشش کی، لیکن یہ کسی طرح سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. لیکن اس کی
جو عام جو اس کی یعنی تشریح کی گئی ہے وہ یہ کہ یہ شکایت قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ان افراد کے خلاف ہوگی جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے قرآن کو لائق التفاتی نہیں سمجھا ہے۔ تو اس میں دیکھیں ایک بہت خاص بات یہ ہے کہ قریش مکہ تو اپنی ضد اور ڈٹائی میں قرآن کو انہوں نے ترک کر دیا تھا اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے اپنی طرف سے گڑ لیا۔ لیکن آج اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں تو قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، اس قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہوں، مگر عملی طور پر اس کا رویہ یہ ہو کہ وہ قرآن کو کسی طرح سے بھی لائق اتنا نہ سمجھے، یعنی اس کی اہمیت کو نہ سمجھے، نہ اسے پڑھنا سیکھے، نہ کبھی اس کے پیغام کو جاننے کی کوشش کرے، نہ کبھی سمجھنے کی کوشش کرے، تو عمل کرنے کی کوشش کیا کرے گا؟ تو پھر اس کا طرز عمل کیا ہے؟ کہہ تو وہ اپنے کو مومن رہا ہے، لیکن طرز عمل اس کا کافروں کا ہے۔ تاہم دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس میں تدبر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی صحیح قرأت کی طرف توجہ نہ کرنا، اس کی طرف سے اعراض برتنا، اور دوسری لغویات کی طرف متوجہ ہونا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ قرآن کو چھوڑ دینا۔ تو یہ آج کے مومن، آج کیا ہمیشہ مسلمانوں کے لیے یہ ایک بڑی اہم آیت ہے، اور اس میں بہت بڑی شکایت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں سے ہوگی قیامت کے دن، کہ قرآن ہر گھر میں موجود ہے، ہر ایک کے پاس موجود ہے، کئی موجود ہیں، طرح طرح کے موجود ہیں، خوبصورت کلرڈ موجود ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھ رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھنے کے لیے، زبان کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنی قرأت کو بہتر کرنے کے لیے تجوید سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، لازمی ہے۔ صرف قرآن کی تلاوت کے لیے قرآن نہیں آیا ہے، قرآن ایک پورا ضابطہ حیات ہے، پورا ایک اس میں اللہ کے احکامات اور انسان کی ہر مسئلے، ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر چیز کا حل، اور ہر بات، ہر معاملے سے متعلق احکامات موجود ہیں، لیکن اکثر چیزوں کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں جانتے؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہاں تلاوت کر لیتے ہیں، یہ بھی خیر بہت اچھی بات ہے، کیونکہ بہت سوں کو یہ بھی توفیق نہیں ہے، تلاوت تو کر لیتے ہیں، لیکن تلاوت کرنا صرف ایک حق ہے اس کا، اس کے علاوہ اتنے سارے حق اور ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن سے ہماری محبت قائم کرے، ہمارے دل میں قرآن کے لیے جگہ ہماری زندگیوں میں بنائے کہ ہم اس کو ٹائم دیں، اس کو پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں، اپنی تجوید کو بہتر کریں، اس کی آیات پہ غور کریں، اور پھر اس پر عمل کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے مجرموں میں سے، اور ہم ضرور تمہیں اور کافی ہے، وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے والا اور مدد دینے والا۔ یعنی جو شخص ہدایت کا طلبگار ہو اسے اللہ ضرور ہدایت دیتا ہے، اور پھر اس راستے پہ چلنے میں اگر اس کے کوئی مشکلات ہوتی ہیں تو اس کی مدد بھی کرتا ہے، اس کو ثابت قدم بھی رکھتا ہے اللہ پاک۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، اور ان کافروں نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن پورے کا پورا ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ یعنی یہ بھی ایک اعتراض تھا کہ جیسے تورات پوری ایک ساتھ تختیوں پہ لکھی ہوئی ایک ہی دفعہ میں ملی تھی، یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوا، کیوں ایک ساتھ کیوں نہیں؟ اس وجہ سے بھی وہ کہتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے، کیونکہ شاعر لوگ بھی اسی طرح سے ان کا کلام بھی پورا نہیں آتا نا، کبھی ایک غزل، کبھی ایک نظم، کبھی مدت لگتی ہے ان کا دیوان مکمل ہونے میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کذالک لنثبت بہ فؤادک، اس طرح اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کا دل مضبوط کر دیں، یعنی آپ کا دل اس پہ پوری طرح ٹھک جائے، یعنی ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اسے بتدریج اہتمام کے ساتھ ترتیب دیا، یعنی قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں اللہ کی حکمت ہے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی دو وجہ تھی، ایک تو یہ کہ جب بھی کوئی موقع یا کوئی ایسا مسئلہ یا کوئی مرحلہ آتا تھا تو ڈائریکٹ مومنین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے رہنمائی ملتی تھی۔ اس کے علاوہ اہل ایمان کو کے لیے تسلی اور تسکین بھی ہوتی تھی کہ اللہ ہمارے حالات کو دیکھ رہا ہے، اور جس وقت ہمیں مطلب کوئی مشکل ایسا معاملہ آتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، اور فوراً وحی کے ذریعے سے احکامات اللہ کے آ جاتے ہیں۔
تو اس وقت یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت تھی. اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے چینجز آ رہے تھے، پہلے بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، پھر تو ظاہر ان کی توحید کی دعوت اور ان کی جو اصلاح کے لیے زیادہ احکامات آئے. پھر آہستہ آہستہ جب ایک ریاست بن گئی اور ایک اسلامی نظام قائم ہونے لگا، تو پھر معاشرتی قوانین اور وہ سب چیزیں تو سب ایک ساتھ آ جاتے، تو وہ والی بات نہیں ہوتی نا جو وقت کے حساب سے، ضرورت کے حساب سے جس طرح آیات کا نزول ہوا. اور یہ لوگ آپ کے پاس کوئی بھی اعتراض نہیں لائیں گے مگر یہ کہ آپ کے پاس حق اور اس کی بہترین وضاحت لے آئیں. یعنی اللہ کی یہ بھی ایک بہت بڑی مصلحت اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں تھی کہ جب کبھی بھی مخالفین اور معترضین کی طرف سے کوئی اعتراض اٹھایا جاتا تھا، کوئی سوال کرتے تھے، تو وحی کے ذریعے اس کا فوراً ہی اللہ کی طرف سے یعنی وحی کے ذریعے اس کا برحق اور مفصل جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جمع کیا جائے گا جہنم کی طرف ان کے منہوں کے بل، اور وہ بہت ہی برے مقام پر ہوں گے اور بہت بھٹکے ہوئے ہوں گے سیدھے راستے سے. یعنی دیکھیں سیدھی بات کو نہیں سمجھ رہے اور اس کو الٹا الٹا کرتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کو چہروں کے بل جہنم میں ان کو جمع کیا جائے گا، چہروں کی طرف سے ان کے منہوں کے بل، اور وہ بہت ہی برے مقام میں ہوں گے. اب یہاں پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں مختلف ٹکڑوں میں، اب آپ کو سمجھ میں آہستہ آہستہ پورا واقعہ آ رہا ہوگا کہ جہاں پر جس طرح کے آیات میں ضرورت ہے، اللہ پاک اتنا قصہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ یہ کوئی کہانیوں کے قصے کی کتاب نہیں ہے کہ جس میں پورے پورے قصے بیان کیے جائیں، بلکہ آیات کو ضرورتاً نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے بتایا جا رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے بھائی ہارون کو وزیر بنا دیا تھا. تو ہم نے حکم دیا کہ آپ دونوں جائیں اور اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا، اور پھر ہم نے انہیں بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. یعنی دونوں کو بھیجا فرعون اور اس کی قوم کی طرف، اور لیکن ان لوگوں کے فرعون اور اس کی قوم کے مسلسل انکار کی وجہ سے انہیں سمندر میں غرق کر کے نیست و نابود کر دیا گیا. اور قوم نوح کو بھی ہم نے غرق کر دیا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اور انہیں ہم نے نوع انسانی کے لیے ایک نشانی بنا دیا. وَآتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب بھی تیار کر رکھا ہے. یعنی یہاں پہ تو ان کا عذاب کے ذریعے ان کا خاتمہ ہو گیا ہے، ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، لیکن اصل عذاب ابھی ان کا منتظر ہے، اور یہ عذاب انہیں آخرت میں ملے گا، اور وہ بہت بہت زیادہ تکلیف دہ، علیمہ المناک یعنی دردناک، بہت زیادہ تکلیف دہ ہوگا. وَآدَمَ وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور قوم عاد، قوم سمود، کنویں والوں کو اور ان کے مابین بہت سی دوسری اقوام کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا. اصحاب الرس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ملتی کہ یہ کون سی قوم تھی اور ان کا زمانہ اور علاقہ کون سا تھا. آیات کے میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نام دیا ہے اصحاب الرس، یعنی رس کہتے ہیں کنویں کو، کنویں والے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو یا تو کنویں میں ڈال دیا تھا یا کچھ ایسا کنواں انوالو ہے اس میں، لیکن اس کی مزید ڈیٹیل کہیں نہیں ملتی ہمیں، حدیث میں بھی نہیں اور قرآن کے میں بھی تفصیل نہیں ہے. اور ان سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، لیکن ان کے انکار کی وجہ سے ہم نے ان سب کو غارت کر کے رکھ دیا. اور یہ لوگ اس بستی پر سے تو گزرتے ہیں جس پر بہت بری بارش برسائی گئی تھی. اس سے صدوم اور عمورہ کی بستیاں مراد ہیں جہاں حضرت لوط علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے. بدترین بارش سے مراد ہے پتھروں کی بارش. افلم یکونوا یرونہا، کیا یہ لوگ اسے دیکھتے نہیں ہیں؟ یعنی آتے جاتے جب تجارتی قافلے ان بستیوں کے کھنڈرات کے پاس سے گزرتے ہیں تو کیا یہ لوگ نگاہ عبرت سے نہیں دیکھتے؟ یعنی ویسے تو دیکھتے ہیں لیکن انہیں عبرت حاصل نہیں کرتے. دیکھنے سے یہاں مراد ہے بلکہ وہ امید نہیں رکھتے جی اٹھنے کی، بلکہ بات اصل یہ ہے کہ انہیں موت کے بعد کی زندگی پر یقین ہی نہیں ہے، اسی لیے بغیر کوئی سبق حاصل کیے اندھوں کی طرح گزر جاتے ہیں. اور یہ لوگ جب بھی آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی قریش مکہ جو تھے وہ ایک یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اس چیز سے پہنچاتے تھے کہ آپ کی بات سننے کے لیے کبھی سنجیدہ نہ ہوتے تھے. جب بھی آپ کوئی دعوت کے اللہ کے دین کی یا قرآن کی آیات سنانے کی کوشش کرتے تھے تو ہمیشہ مذاق میں اڑا دیتے تھے، کبھی سنجیدگی سے نہیں سنتے تھے اور نہ ہی اس پر کبھی غور کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا یہ ہیں جنہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ہیں جنہیں اللہ نے بھیجا رسول بنا کر، یعنی اس طرح کی باتوں سے مذاق اڑاتے تھے. قریب تھا کہ یہ شخص ہمیں اپنے معبودوں سے ورغلا دیتا اگر ہم ثابت قدم نہ رہتے. یعنی انہوں نے تو ہمیں
بہکائی دیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ یہ کہتے تھے، قریب تھا کہ ہم بہک جاتے ان کی باتوں میں آ کے، ہم پھسل جاتے اگر ہم ان کی باتیں سن لیتے اور ہم ثابت قدم نہ رہتے، یعنی ہم تو بڑے پکے ہیں اپنے دین میں، ورنہ تو انہوں نے تو ہمیں بہکائی دیا تھا۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، ان قریب جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو جان جائیں گے کہ کون بھٹکا ہوا تھا راستے سے، یعنی انہیں بہت جلدی حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ اصل گمراہ کون تھا، جنہیں یہ گمراہی کا الزام دیتے ہیں وہ یا یہ خود۔ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ اب یہاں پر شرک کی ایک بہت اہم قسم بیان ہوئی ہے، اور اس پہ ان کافروں سے زیادہ مسلمانوں کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ شرک جو ہے نا، بعض دفعہ انسان کی خواہش نفس پر عمل کرنا جو ہے نا، وہ بھی شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اگر انسان کا نفس ہر وقت دنیا اور زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع کرنے کے لیے انسان کو ایسے راستے دکھاتا ہے جن میں حرام اور حلال کی اس کو امتیاز نہ رہے اور وہ اس کو اہمیت نہ دے، حرام اور حلال طریقے کی، تو پھر کیا ہے یہ؟ اگر اپنی خواہش نفس کے بات کو مانتے ہوئے وہ ایسا کرے، مثلا یہ کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ آج کل تو بینک کا سود حرام نہیں ہے، پرانے دور میں تو سود کو اس لیے حرام کیا گیا تھا کہ غریبوں کو کے اوپر ظلم ہوتا تھا، اور آج کل تو بینک کی ہر چیز میں جو ہے بینک کا پیسہ انوالو ہے، ہر کاروبار میں تنخواہیں ہر چیز جو ہے بینک کے تھرو ہے، تو پھر اب سود لینے میں بھی کوئی ایسا حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے اللہ کے احکام کو پس پش ڈال کر اپنے نفس کی بات مان لی تو پھر وہ نفس کا بندہ بن گیا، پھر اللہ کا بندہ نہیں رہنا، تو پھر شرک آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس طرح سے کرے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون اور یعقلون، یا آپ کا خیال ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یعنی یہ لوگ آپ کی محفلوں میں سننے اور سمجھنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ یہ تو اس لیے آتے ہیں کہ یہاں پر آ کر بیٹھیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں کہ ہم نے تو وہاں ایسی کوئی خاص بات نہیں سنی۔ علم ترا اللہ ربک کیف مد الظل، کیا تم نے نہیں دیکھا اپنے رب کی قدرت کہ کس طرح وہ سائے کو پھیلا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو مستقل ٹھہرائے رکھتا ہے، یعنی اگر اللہ چاہتا تو صرف رات ہی رہتی، دن آتا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ چاہے، فرض کریں جیسے سورج گرہن یا کوئی ایسا وہ ہوتا ہے تو کیسی عجیب سی وحشت اور گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے نا، کبھی ایسا ہوا ہو آپ لوگوں کو یاد ہو اگر کہ دن کے ٹائم پہ جب سورج گرہن ہوتا ہے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کا، اور سورج حالانکہ بالکل اندھیرا تاریکی تو نہیں ہوتی، لیکن اس ٹائم پہ کتنی عجیب سی ایک گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اگر ہر وقت 24 گھنٹے رات اللہ چاہے اور ہر طرف رات رہے تو کیا حال ہو دنیا کا، زندگی ختم ہو جائے گی، کیونکہ بہت ساری معاملات اور نظام زندگی جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ سورج کی روشنی ان کے لیے بڑی ضروری ہے، خاص طور سے فصلوں کے لیے، انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمانے پھر ہم نے سورج کو اس کی دلیل بنا دیا۔ تو چیزیں جو ہیں وہ اب اسی طرح سے پہچانی جاتی ہیں، یعنی اپنی اپوزٹ جو ضد ہے اس کے وجہ سے، یعنی جیسے رات ہے تو دن، اسی طرح سورج کے وجود سے ہی ہمیں روشنی اور تاریکی کا پتہ چلتا ہے، یعنی روشنی کے بعد ہی تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ روشنی اب ختم ہو گئی اور تاریکی ہو رہی ہے، پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سائے بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں، پھر جیسے جیسے سورج اوپر اٹھتا ہے تو سائے سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہی ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہی ہے جس نے رات کو بنایا تمہارے لیے لباسا، اوڑھنا، یعنی آرام کے لیے، اور نیند کو آرام بنایا، اور دن کو بنایا اٹھ کھڑے ہونے کا وقت، یعنی رات کو اوڑھ کے لیٹ کے سو جاتا ہے انسان اور دن کو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کام کرنے کے لیے۔ اور وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے آگے بشارت بنا کے، یعنی بادلوں کے آگے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے جو ہیں وہ اللہ کی رحمت کی نوید سناتے جاتے ہیں۔ اور ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا، بارش کا پانی پاک ہے اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے، تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو، اور اس سے ہم سیراب کرتے ہیں اپنی مخلوق میں سے بہت سے چوپایوں کو اور انسانوں کو۔ یعنی
اللہ تعالیٰ کا یہ آسمان سے نازل کیا ہوا پانی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ یہ ایک ایسا نظام اللہ کی طرف سے چل رہا ہے جو سائیکل واٹر سائیکل ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں کیسا صاف ستھرا پانی جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے لیے، جانوروں کی زندگیوں کے لیے، مردہ زمین کو سیراب کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کو ہم نے گردش میں رکھا ہوا ہے تاکہ ان کے درمیان تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ واٹر سائیکل کی طرف اللہ کا اشارہ ہے کہ کس طرح اللہ نے پانی کو گردش میں رکھا ہوا ہے کہ وہ بہتا ہے، بارشوں سے جو برستا ہے وہ نہروں اور چشموں کے ذریعے دریاؤں اور دریاؤں کے ذریعے سمندر میں آ جاتا ہے، اور پھر سمندر سے پھر واٹر ویپرز جو ہیں وہ اوپر اٹھتے ہیں اور وہ کلاؤڈز کی شکل میں جمع ہوتے ہیں، بادلوں کی شکل میں، اور پھر وہ بادل بوجھل ہوتے ہیں، پھر اللہ کے حکم سے جہاں وہ پہنچانا چاہتا ہے وہاں پہ وہ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ برستے ہیں۔ تو یہ سارا ایک نظام ہے کہ پھر برستے ہیں اور پھر پانی اسی طرح سے ٹریول کرتا ہوا سمندر میں آ جاتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ کفران نعمت ہی کرتے ہیں، یعنی اتنی بڑی نشانی پہ غور کریں تو خود بخود اللہ کو خالق اور مالک مان لیں، لیکن اکثر لوگ تو کفران نعمت ہی کرتے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک نذیر بھیج سکتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر بستی میں بھی پیغمبر بھیج سکتے تھے، یعنی ہر قوم کی طرف تو بھیجا گیا نا، لیکن اگر چاہتا تو اللہ پاک تو ہر بستی میں ایک ایک پیغمبر کو بھیج دیتا۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ایک قوم کے پاس ایک پیغمبر آ گیا تو اس قوم کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے وہ کافی ہے، اور پھر آگے اس کی نسلیں جو اس قوم کی چل رہی ہیں وہ جب تک ان کی تعلیمات کو یاد رکھتے ہیں اس وقت تک وہ دوسرے رسول کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کے بعد پڑتی ہے ضرورت جب وہ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار کا کہنا نہ مانیے، یعنی وہ جو جس طرح کی ولا تطیل کافرین، یعنی اطاعت کا مفہوم یہاں پر یہ ہے، یعنی ان کی کوئی بات نہ مانے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ آپ سب سے تو دشمنی آپ نے مول لی ہوئی ہے پوری قوم سے، تو اس طرح تو یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ کوئی بیچ کی راہ نکالیں، تھوڑی سی لچک پیدا کر لیں، کوئی صلح صفائی کر لیں، کچھ باتیں ہماری بھی تسلیم کر لیں، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ لوگ تو آپ کو فتنے میں ڈالنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو نہیں اس چیز کی طرف آپ کی رہنمائی کرتے تو آپ تو یہ سوچتے کہ اچھا تھوڑی سی نرمی سے یہ شاید دین کی طرف آنے والے، لیکن ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ بالکل بھی اس طرح کی بات اسی لیے کرتے تھے کہ پھر اس کے بعد اس پہ بھی اعتراض کرتے، اور آپ ان کے ساتھ جہاد کریں اس قرآن کے ذریعے سے، بڑا جہاد، یعنی ان مشکل حالات میں آپ کو جہاد بالسیف کا حکم نہیں دیا جا رہا، جبکہ آپ مکے میں تھے اور قلیل تعداد میں مسلمان تھے اور کمزور تھے، تو آپ کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ قرآن کے ذریعے، یعنی قرآن کی دعوت دیں، قرآن کو پھیلانے کے احکامات اور قرآن کی آیات کو لوگوں تک سنائیں اور پھیلائیں، لیکن ابھی جہاد بالسیف کا آپ کو حکم نہیں دیا جا رہا۔ اب اللہ پاک کی اور مزید اللہ پاک کی قدرت، اور کہ یہ وہی ہے اللہ جس نے 2 دریا چلا دیے، ایک میٹھا ہے نہایت کچھ ذائقہ، اور یہ کھاری ہے نہایت کڑوا، یعنی اس کی قدرت سے نمکین اور کھارے سمندر کے اندر بھی میٹھے پانی کی ایک رو بہ رہی ہے، اور بعض دفعہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ بھی پانی کا ٹیسٹ جو ہے وہ دونوں جگہ کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کلر بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان اس نے ایک پردہ اور مضبوط آڑ بنا رکھی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اوپر تو نمکین پانی ہوتا ہے بالکل کڑوا، لیکن بعض دفعہ پانی کے اندر بھی جو ہے چشمے ہوتے ہیں جو کہ میٹھے پانی کے پھوٹ رہے ہوتے ہیں، اور وہ پانی نمکین پانی میں مکس نہیں ہوتا۔ اللہ نے ان دونوں کے درمیان پردہ اور مضبوط آڑ بنا رکھی ہے۔ یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی یہ بھی ایک قدرت ہے کہ میٹھا پانی اور کڑوا پانی اندر اور اوپر ساتھ ساتھ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے نہیں ملتے، اور وہی ہے جس نے پانی سے پیدا کیا انسان کو، اور تو اس نے بنایا اس کے لیے نسب اور سسرال، یہ رشتے، اور آپ کا رب سب قدرتوں کا مالک ہے، اور وہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ تو انہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ وَقَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور یہ کافر لوگ اپنے رب کی طرف سے پیٹھ موڑے ہوئے ہیں، اپنے رب کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، مگر بشیر اور نذیر بنا کر۔
آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت تو نہیں مانگتا، سوائے اس کے کہ جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرے۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں قرآن کی طرف، اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، تو کسی معاوضے اور انعام کی لالچ میں تو نہیں ایسا کر رہا نا؟ یہ بات تو سوچو ذرا، عقل سے تو کام لو کہ اگر تم اپنے رب کے راستے پر آ جاؤ گے، تمہیں توفیق مل جائے گی، تو اس میں کس کا فائدہ ہے؟ میرا تو کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے نا تمہارے ایمان لانے کا، لیکن پھر بھی میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور آپ توکل کیے رکھیے اس زندہ جاوید ہستی پر جسے کبھی موت نہیں آئے گی، جو ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی، جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی کافر یہ نہ سمجھے کہ ان کی حرکتیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ اللہ جو الحی اور القیوم ہے، وہ اپنے بندوں کے حال پر ہر لمحے نظر رکھے ہوئے، وہی کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر وہ متمکن ہو گیا عرش پر، اور وہ رحمان ہے، تو پوچھ لو اس کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کو، تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کون، اور کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تم ہمیں حکم دے رہے ہو؟ یعنی ہم تمہارے کہنے پہ کیوں سجدہ کریں؟ وزادہم نفورا، اور اس نے بڑھا دیا انہیں نفرت میں۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں رکھ دیا ایک چراغ اور ایک روشن چاند۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ پاک ان آیات پہ غور کر کے نا، دیکھیں کافر جو ہیں وہ بھی ایمان لے آتے ہیں۔ کیوں؟ کس طرح؟ اس طرح سے کہ دیکھیے اللہ پاک نے کیا فرمایا، سورج کے لیے سراج یعنی چراغ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور چاند کو کیا کہا ہے، ایک روشن چاند، قمرم منیرہ، اور سراجہ چراغ۔ تو چراغ کی کیا بات ہوتی ہے کہ چراغ جلتا ہے، تو چراغ جلتا ہے یعنی سورج جو ہے وہ جلتا ہے، اور سورج کے جلنے کی وجہ سے روشنی اور حرارت بھی ملتی ہے، لیکن چاند جو ہے وہ صرف سورج کی روشنی کے ریفلیکشن کی وجہ سے روشن نظر آتا ہے۔ تو اگر کوئی غیر مسلم بھی ان آیات کا مطالعہ کرے اور ان پہ غور و فکر کرے تو وہ ایمان لے آئے، یقیناً لے آئے، کیونکہ آج سے کتنے سال پہلے، اس وقت جب کہ کسی کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں تھا کہ سورج اور چاند میں کیا ڈفرنس ہے، اس وقت اللہ پاک نے یہ بات بتائی ہے۔ اور وہی ہے جس نے دن اور رات کو بنا دیا ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، اور اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزار بننا چاہے، یعنی یہ نصیحت ان کے لیے ہے جو کہ نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کے غور کر کے وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور رحمان کے بندوں کی اب خصوصیات ایک اور کہ وہ ہیں جو زمین پر آہستگی اور نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو آقا اور مالک سمجھ کے اکڑ کے نہیں چلتے، بلکہ اللہ کے بندے اور غلام سمجھتے ہوئے عاجزی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں۔ اور جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں جاہل لوگ تو وہ کہتے ہیں سلام، قالو سلامہ، یعنی جب ان سے بلا وجہ کوئی بحث کرنا اور جہالت اور لا علمی کے ساتھ یا پھر بلا وجہ کی حجت بازی کرنا چاہے، تو وہ ان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک سمجھدار اور معقول آدمی آپ سے بات کر رہا ہے کچھ سیکھنے سمجھنے کے لیے، تو وہ اس سے سمجھاتے ہیں۔ لیکن جب دیکھتے ہیں کہ کوئی مخاطب جو ہے وہ جان بوجھ کر بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، خواہ کی بحث میں الجھنا چاہتا ہے، تو وہ کسی قسم کی بدمزگی پیدا کیے بغیر سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کرتے ہوئے۔ تو 5 فرض نمازوں کے علاوہ راتیں بسر کرتے ہیں تہجد میں۔ تہجد کے وقت جو ہے کہ نماز کا جو یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، یعنی جس وقت سب سو رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی وہ اللہ کے آگے کبھی قیام میں اور کبھی سجود میں جو ہے وہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔
वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। और इसके बावजूद यानी ये सब कुछ करने के बावजूद भी खौफ रखते हैं और अल्लाह से दुआ करते रहते हैं कि हमारे रब जहन्नुम के अजाब को हमसे फेर दे, यकीनन उसका अजाब चिमट जाने वाली चीज़ है। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, और यकीनन वो बहुत बुरी जगह है मुस्तकिल ठिकाने के लिए भी और आर्जी क़याम के लिए भी। यानी थोड़ी सी चंद लम्हों के लिए भी जाने के लिए वो अच्छी जगह नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे थोड़ी सी देर के लिए चलो मैं चला भी जाऊं तो कोई बात नहीं है। एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए भी जहन्नुम ऐसी जगह नहीं है जिसके लिए कोई कहे कि वो ठीक है चलो मैं दुनिया में जो भी गुनाह कर रही हूँ चलो भी कर रही हूँ, कोई बात नहीं है, क्या होगा साथ साथ बाद में तो सब जन्नत में जाएंगे ही ना, तो अपनी गुनाहों की सजा भुगत के। जहन्नुम का अजाब जो है ना, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह किसी भी मोमिन मुसलमान को जो है एक लम्हे के लिए भी उसमें उसके करीब से भी ना गुजारे। और वो लोग कि जब वो खर्च करते हैं तो ना इसराफ करते हैं और ना बुखल से काम लेते हैं, बल्कि उसके दरमियान मुतदल मामला होता है उनका। वल्लज़ीना ला यदूना मअल्लाहि इलाहन आखर, और वो लोग जो नहीं पुकारते अल्लाह के साथ किसी और इलाह को, और ना ही कत्ल करते हैं किसी जान को जिसे अल्लाह ने मोहतरम ठहराया मगर हक के साथ। और हक की सूरतें मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या क्या हैं जिसमें कत्ल किया जा सकता है। और ना ही वो कभी जना करते। जना के बहुत बड़ा गुनाह है जिसकी यहाँ पर भी पहले भी हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कितनी उसकी मजम्मत की गई कि उसके करीब से भी ना गुजरो। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, और जो कोई भी ये काम करेगा वो इसकी सज़ा हासिल करके रहेगा और क़यामत के दिन उसका अजाब दुगना कर दिया जाएगा और उसमें रहेगा हमेशा ज़लील होकर। अब इस आयत के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि क़यामत से पहले भी कोई अजाब है, यानी वो अजाब कहाँ है? अजाब क़ब्र। मुख्तलिफ मुफस्सिरीन की राय ये है कि इस आयत के ज़रिए ये बात साबित होती है कि कब्र में भी अजाब होगा। इसकी तफसील मिलती है कुछ अहादीस से भी, जो मैं आपको भी बताती हूँ। तो देखें, वैसे तो डायरेक्टली अजाब कब्र का जिक्र नहीं है, लेकिन क़यामत से पहले भी अजाब मिलेगा तो क़यामत के दिन उसका अजाब दुगना किया जाएगा ना। तो वो कब होगा? वो होगा कब्र में। तो आप सल्लल्लाहु का फरमान है कि कब्र जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा है या जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है। और यह कि कब्र में या तो जन्नत की एक खिड़की खोल दी जाती है जहाँ से ठंडी हवा और खुशबू आती है, या फिर दोज़ख की खिड़की खोल दी जाती है जिससे आग की लपट और लौ आती है। तो इससे पता चलता है कि अज़ाब कब्र जो है वो भी बरहक है, और कब्र के अंदर जो भी मामलात होंगे, यानी जो नेक लोग होंगे उनको वहीं जन्नत की जो मज़े और जन्नत की खुशबू और जन्नत की हवाएं जो है वहाँ भी मिलना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा, और सिवाय इसके जिसने तौबा की और ईमान लाया और उसने नेक अमल की। यानी अगर कोई शख्स बड़े बड़े गुनाह भी करता है लेकिन ईमान ले आता है और लेकिन उसके बाद वो तौबा कर लेता है और तौबा के बाद ऐसा ईमान पर कायम रहता है कि दोबारा उन गुनाहों की तरफ नहीं जाता, और मौत से पहले अगर अल्लाह ने तौफीक उसको दे दी और वो तौबा करके ईमान ले आया और फिर उसके बाद उसने नेक अमल किए, दोबारा उन बुरे और गुनाह के कामों की तरफ नहीं गया, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला फरमा रहा है, तो ऐसे लोगों की बुराइयों को अल्लाह ताला नेकियों से बदल देता है। वकान अल्लाहु गफूर रहीम, और अल्लाह गफूर है, रहीम है। वमन ताबा व अमिल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, और जिसने तौबा की और नेक अमल किए तो ऐसा शख्स तौबा करता है अल्लाह की जनाब में जैसा कि तौबा करने का हक है। यानी तौबा के बाद गुनाहों से किनारा कश हो गया, तकवा की रविश इख्तियार कर ली, तो यही असल तौबा है। और वो लोग जो झूठ पर मौजूद नहीं रहते, यानी झूठ पे कायम नहीं रहते, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो झूठ नहीं बोलते या झूठ पर मबनी कोई काम, कोई सौदा, कोई किसी किस्म की डील नहीं करते, और जब वो किसी लग़व काम पर से गुजरते हैं तो बावक़ार अंदाज से गुजर जाते हैं। यानी अगर कहीं कोई खेल तमाशे अल्लाह को काम हो रहे हैं तो वो उससे अपना दामन बचाकर बेनियाजी से गुजर जाते हैं। और ये वो लोग हैं जब उन्हें उनके रब के आयात के ज़रिए नसीहत की जाती है तो वो इस पर बहरे और अंधे होकर नहीं गिर पड़ते। यानी जब अल्लाह की आयात सुनाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, तो वो उन पर गौर व फिक्र करते हैं, तदब्बुर करते हैं। अगर अल्लाह की नेमतों का जिक्र है तो खुश होते हैं, अल्लाह के अजाब का जिक्र है तो उनके दिल कांप जाते हैं, रोते हैं। ऐसे अंधों और बहरों की तरह
جو ہے وہ ان آیات کو سن کے گزر نہیں جاتے. اور وہ لوگ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہماری بیویاں اور ہماری اولاد کی طرف سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا، یعنی جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں ہمارے اہل و عیال کو بھی اسی راستے پہ چلنے والا بنا دے، تاکہ ان کی طرف سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. کیونکہ ظاہر ہے دل کو سکون اور دل کو اور آنکھوں کو ٹھنڈک تو اسی وقت ملے گی نا. ایک انسان نیک عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچا دیتا ہے تو صحیح معنوں میں خوشی اور دل کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک اس کو کم ملے گی جب وہ اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے سے ریلیٹڈ اور وہ محبت کے رشتے اور مزید بھی ڈیٹیل ہوتی ہے، دوستوں کو بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. سب سے پہلے کیا چاہتا ہے؟ سب سے پہلے اپنی اولاد کو چاہتا ہے، سب سے پہلے اپنی اولاد، اور پھر اس کے بعد اگر بیوی ہے تو شوہر، اور شوہر ہے تو بیوی کو چاہے گا، اور اسی طرح پھر ماں باپ، پھر اسی کے بعد بہن بھائی، اور جن کے لیے اس کے دل میں محبت ہوتی ہے تو وہ دنیا میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہے اور آخرت میں بھی، وہاں پہ جا کر بھی، جنت میں داخل ہو کر بھی وہ ان کو ڈھونڈے گا اور ان کے لیے دعا کرے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے صبر کی جزا میں بالا خانے ملیں گے، یعنی بلند بالا خانے کہتے ہیں اونچائی پہ بنے ہوئے جو گھر یا وہ ہوتے ہیں بلندی پہ بنے ہوئے، وہ ایسے جنت میں ملیں گے. نعمتوں کی شکل میں جنت میں اللہ پاک ان کو وہ گھر ایسے گھر دے گا، اور اس میں ان کا استقبال کیا جائے گا دعاؤں اور سلام کے ساتھ. خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. بہت ہی حسنت، بہت ہی اچھی، بہت ہی عمدہ جگہ ہے مستقل قیام کے لیے بھی اور تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی. یہ کس کا جواب ہے؟ جو جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہاں تو وہ عذاب کے چمٹنے سے، اور وہاں نہ تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اور نہ ٹھہرنے کے لیے، مستقل قیام کے لیے، دونوں کے لیے بہت بری جگہ ہے. جنت جو ہے وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ تھوڑی دیر کے ٹھہرنے کے لیے بھی اچھی ہے اور مستقل قیام کے لیے بھی بہت بہترین جگہ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا. یہاں آپ سے کہلوایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا اور حق کی دعوت دینا مشیت الہی کے تحت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت انسانوں کو ہدایت دکھانے کا کام جو ہے وہ اللہ نے وہ اپنے بندوں کو، کچھ بندوں کو سونپا ہے، تاکہ لوگوں کل یہ نہ کہہ سکیں، قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ ہماری تک تو ہدایت آئی نہیں تھی اس لیے ہم گمراہ ہو گئے، ورنہ اللہ کو تم لوگوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہے. فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، اب جب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے تو ان قریب یہ عذاب تمہیں چمٹ کر رہے گا. لزامہ کہتے ہیں چمٹنے کو. سورہ شورى تو سین میم، یہ حروف مقطعات ہیں. تلک آیت الکتاب المبین، یہ روشن آیات، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے صدمے سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوتی تھی، اتنی آپ مخلص اور خیر خواہ تھے اپنی قوم کے، کہ ان کا ایمان نہ لانا آپ کو بڑی تکلیف دیتا تھا. اور اگر ہم چاہیں تو ان پر ابھی آسمان سے ایک ایسی نشانی اتار دیں جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں. یعنی ہم نشانی دکھانا اللہ پاک کے لیے کوئی ایسا مشکل کوئی کام نہیں ہے، اللہ چاہے تو فوراً دکھا سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی مگر یہ لوگ اس سے اعراض کرنے والے ہی ہوتے ہیں. یعنی انہیں مختلف انداز سے سمجھایا جا رہا ہے، انداز بدل بدل کر آیات نازل کی جا رہی ہیں، مگر یہ لوگ تو کسی نصیحت سے اثر لینے کو تیار ہی نہیں ہیں. تو اب جب کہ وہ جھٹلا چکے ہیں تو ان قریب ان تک پہنچ جائیں گی خبریں اس چیز کی جس کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے. اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا یہ لوگ زمین میں نہیں دیکھتے کہ اس میں ہم نے کس قدر عمدہ چیزیں اگائی ہیں ہر قسم کی. ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثر المؤمنین، یقیناً اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب بہت غالب نہایت رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور یاد کرو جب پکارا تھا آپ کے رب نے موسیٰ کو کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس. پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر، یعنی قوم فرعون کے پاس کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا
اور میرا سینہ بھیجتا ہے اور میری زبان بھی، یعنی میرا سینہ گھٹتا ہے، میری زبان بھی روانی ہے، میں کس طرح یہ پیغام اس تک پہنچاؤں گا؟ لکنت تھی ان کی زبان میں، تو آپ یہ پیغام ہارون کی طرف بھیجیے، اور میرے ذمہ ان کا ایک جرم بھی ہے، چنانچہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اب وہ جرم کیا تھا اس کی تفصیل سورہ قصص میں آئے گی کہ ان کے ہاتھوں ایک قبطی جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا، یہ قتل خطا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا تو وہ مجھے دیکھتے ہی گرفتار کر لیں گے اور مجھے سزا موت دے دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں کو جانا ہے، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ، ہم یقیناً تمہارے ساتھ سب سننے والے ہیں۔ یعنی تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ہم رسول ہیں رب العالمین کے، اور یہ کہو ان سے کہ ارسل معنا بنی اسرائیل، بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ فرعون نے کہا کہ ہم نے تمہیں چھوٹے ہوتے ہوئے اپنے یہاں پالا نہیں تھا، اور تم نے اپنی زندگی کے کئی سال ہمارے یہاں گزارے۔ یعنی جب وہ پہنچے وہاں، اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے فرعون کو اللہ کی طرف بلایا اور دعوت دی، تو اس نے سب سے پہلے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تمہاری آج یہ مجال اور یہ اوقات ہو گئی ہے، تم تو ہمارے ٹکڑوں پہ پلے تھے، ہم نے تو پالا ہے، تم ہمارے ساتھ رہ کے تو پلے بڑے ہو، اور آج تمہاری یہ ہمت ہو گئی کہ تم ہمیں ہی کہہ رہے ہو کہ ہم غلط ہیں، اور ہم ایک اللہ کی طرف ہمیں بلا رہے ہو، اور تم نے جو اپنا وہ کام کیا اور تم ناشکروں میں سے ہو۔ یعنی تم جو کچھ کر رہے ہو، ایک طرف تو تم ہمارے محل میں رہے اور ہم نے تمہیں پالا پوسا، یعنی وہ فرعون تو نہیں تھا، اس فرعون کا بیٹا تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو کی پرورش کی تھی، لیکن وہی مطلب ہے کہ ہمارے محل میں رہتے ہوئے تم پلے بڑے، اور آخر میں تم آ کر تم نے ایک آدمی کو قتل بھی کر دیا، اور اب تم کتنے ناشکرے اور احسان فراموش بن کے ہمارے سامنے آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے وہ تب کیا تھا جبکہ میں ناواقفوں میں سے تھا، یعنی مجھ سے وہ فعل جو ہوا تھا قتل کرنے کا وہ نادانستگی میں سے ہوا تھا، جان بوجھ کے نہیں میں نے کسی کا قتل کیا تھا، اور پھر میں تمہارے یہاں سے بھاگ گیا جب مجھے تم سے خوف محسوس ہوا، پھر میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا، اور یہ وہ احسان ہے جو تم مجھے جتلا رہے ہو، جس کے عوض تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اس کی باتوں کا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جہاں تک بات قتل کی وہ تو مجھ سے لا علمی میں ہو گیا تھا، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، اور اسی خوف سے میں بھاگ بھی گیا تھا کہ کہیں تم لوگ مجھے جو ہے اس کے لیے پکڑ نہ لو۔ پھر میرے رب نے مجھے رسول بنا کے جب بھیجا ہے تو اب میں آیا ہوں، اور مجھے اللہ نے حکمت اور قوت فیصلے کی دولت بھی عطا کی ہے، اور جو تم اپنا احسان جتا رہے ہو یہ کون سا احسان ہے؟ تم نے تو پورے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، اور ان کو کس طرح سے ان کے سخت قوانین ہیں جن کے تحت تم ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتے ہو، یہاں تک کہ ان کی اولادوں کو قتل بھی کروا رہے ہو۔ تو ایک اسرائیلی بچے کی پرورش کر کے کون سا بڑا احسان تم نے کر دیا؟ فرعون نے پوچھا کہ یہ رب العالمین کون ہے؟ اب یہ ساری باتیں سن کے اس نے کہا کہ بھائی تم تو رب العالمین کے رسول ہو، تم کہتے ہو، تو کون ہے یہ رب العالمین؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا آقا اور مالک، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد لوگوں سے کہا کیا آپ لوگ سن نہیں رہے؟ یعنی کیا تو آپ لوگوں سن رہے ہیں کہ کیا کس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں؟ یعنی یہ اب اس کے پاس جواب تو کوئی بھی نہیں تھا ان کی، موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح سے اس کی باتوں کا ترکی بترکی جواب دی، تو اب بغیر کسی خوف کے بے باک لہجے میں بات کی، تو اب وہ کھسیا گیا، تو درباریوں سے اپنے کہنے لگا کہ آپ لوگ سن رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ قال ربکم و رب آبائکم الاولین، اس نے کہا وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آبا و اجداد کا بھی رب ہے۔ فرعون نے درباریوں سے کہا کہ تمہارا یہ رسول جسے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یقیناً مجنون ہے۔ دیکھیں ہر پیغمبر پہ اس طرح کے اعتراضات کیے گئے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، اس نے کہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو مشرق اور مغرب کا بھی رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا بھی ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اس نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو الہ مانا تو میں تمہیں قید میں داخل کر دوں گا، قیدیوں میں داخل کر دوں گا، میں گرفتار کر لوں گا تمہیں۔ اس نے دھمکی دی، مگر قتل کے بجائے قتل کرنے کی دھمکی نہیں دی، جیل میں ڈالنے کی دی۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر فرعون اس کے ساتھ پلے بڑے تھے بھائیوں کی طرح، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عمر میں بڑے تھے تو بڑے بھائیوں کی طرح وہ ایک تھوڑی کچھ محبت بھی شاید اس کے دل میں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اگر میں تمہارے پاس کوئی واضح چیز لے کر آیا ہوں پھر بھی، یعنی انہوں نے کہا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے، فرعون نے کہا
تو قال فاتی بھی ان کنت من الصادقین، اگر سچے ہو تو کچھ پیش کرو جو تم لائے ہو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا تو اچانک وہ ایک ثعبان مبین، ایک اژدہا بن گیا، واضح صاف، اور انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کے نکالا تو وہ سفید چمکدار تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ قال للملائی حولہ ان ھذا لساحر علیم، فرعون نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا یہ تو بھائی واقعی میں کوئی ایک ماہر جادوگر ہے، یعنی یہ تو جہاں بھی گیا وہاں لگتا ہے کہ جادو ہی سیکھتا رہا اور اب اس فن میں خوب مہارت حاصل کر لی اس نے۔ یہ چاہتا ہے کہ اپنے اس جادو کے بل پر تمہیں تمہارے ملک سے باہر نکال دے، تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ یعنی فرعون کے اس فقرے سے کیا تشویش ظاہر ہو رہی تھی کہ یہ جو اس طرح کا یہ بات کر رہے ہیں اور جو یہ دکھا رہے ہیں معجزہ جو تھا، تو یہ اصل میں میری حکومت کے خلاف سازش ہے، وہ چاہتے ہیں خود جو ہے حکمرانی اور اختیار اور اقتدار حاصل کر لیں۔ انہوں نے کہا اس کو اور اس کے بھائی کو، اب درباریوں نے کیا مشورہ دیا؟ انہوں نے کہا اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دے دیں اور آپ تمام شہروں میں اپنے جو منادی کرنے والے یا نقیب ہوتے ہیں جو پیغام دے کے بھیج دیں، جو ہر جگہ اعلان کریں، وہ لے آئیں آپ کے پاس تمام ماہر جادوگروں کو۔ اور تو یوں جمع کر لیے گئے تمام جادوگر ایک مقررہ دن کے وعدے پر۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ تم بھی سب جمع ہو جاؤ تاکہ ہم پیروی کر لیں جادوگروں کی اگر وہی غالب رہیں۔ یعنی اگر موسیٰ اپنے جادو کے زور سے ہمیں مروب کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں کیوں نہ ہم اپنی قوم کی جادوگروں کی سرداری قبول کر کے ان کی پیروی کریں اور موسیٰ کے بجائے ان کی پناہ میں آ جائیں۔ یعنی ان کو ہم اپنا وہ بنا سکتے ہیں کیونکہ وہ ہماری قوم کے ہیں، تو ان کی ہم سرداری قبول کر سکتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مان سکتے۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، اب جب وہ سب جادوگر آ پہنچے تو انہوں نے فرعون سے پوچھا کہ ہمیں انعام میں کیا ملے گا اگر ہم غالب آ گئے؟ اس نے کہا ضرور انعام، تو کیا ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آ گئے؟ اس نے کہا ضرور، کیوں نہیں ملے گا، انعام تو ضرور بہت کچھ ملے گا ہی، اس کے علاوہ تب تم لوگ یقیناً مقربین میں سے ہو جاؤ گے، یعنی میں تمہیں اپنے دربار میں اعلیٰ مناصب عطا کر کے اپنا مقرب مصاحب بنا لوں گا تم لوگوں کو۔ موسیٰ نے ان سے کہا پھینکو تم لوگ جو کچھ پھینکنے والو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، تو انہوں نے پھینک ڈالی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں۔ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، اور کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم یقیناً ہمیں غالب رہنے والے ہوں گے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَفِكُونَ، اور اب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ نگلنے لگا اچانک جو ہے اس فریب کو جو انہوں نے بنا رکھا تھا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گرا دیے گئے۔ یعنی گرا دیے گئے سے مطلب یہ کہ ایسا منظر تھا کہ اپنے جادو کو زائل ہونے کا منظر دیکھ کے ان کے دل ایک دم، ان کے دل جو ہیں اللہ کی طرف ہو گئے کہ واقعی یہ جو دکھا رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے اور یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، اور وہ بے اختیار سجدوں میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، اور کہنے لگے ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے ہیں، رب جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا، اب وہ فرعون کا تو غصے سے برا حال ہو گیا، ایک طرف تو شکست ہو گئی اس کے جادوگروں کی، دوسری طرف وہ ایمان بھی لا رہے ہیں تو اور زیادہ اس کی کچی ہو گئی ایک طرح سے، لوگوں کے سامنے مجمع بھی سارا جمع تھا۔ اس نے کہا کیا تم لوگ ایمان لے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ یعنی تمہاری یہ ہمت کیسی ہوئی کہ تم میری مرضی کے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر تم لوگ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے؟ یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ اب مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تمہاری ایک سازش تھی، یہ تمہارا استاد تھا جسے تم نے پہلے بھیجا اور پھر تم لوگ آئے ہو، تو یہ تمہاری ملی بھگت ہے، تو بہت جلد تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا مخالف سمت سے اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اِنَّ نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا، اور یقیناً ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے گا۔ یعنی اب ہمارے دل میں اگر کچھ طمع ہے، کوئی خواہش آرزو ہے تو وہ یہی ہے کہ ہمارا رب ہماری پچھلی خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ إِن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ کی جانب کہ میرے بندوں کو راتوں رات نکال کر لے جاؤ، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تو فرعون نے تمام شہروں میں پھر سے نقیب بھیج دیے، یعنی بنی اسرائیل کے تعاقب کے غرض سے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے پھر پورے ملک میں ڈھنڈورا پیٹا اور ہرکارے بھیج دیے۔ اور اس کیا کہا، اس نے کیا سوچا، اس نے کہا یقیناً یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں
اور وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بلا شبہ انہوں نے ہمارے غصے کو بھڑکا دیا ہے، یعنی یہ حرکت کر کے تو انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا۔ وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور یقیناً ہم سب خطرے میں پڑنے والے ہیں، یعنی ان کی طرف سے اب ہمیں کسی بڑے خطرے کا اندیشہ ہے۔ بس یوں نکالا ہم نے انہیں باغات اور چشموں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ فرعون اور اس کے جو سردار تھے اور جو اس کی قوم تھی، ان کو آرام سکون سے وہاں چشموں اور باغات میں وہ رہ رہے تھے، وہاں سے خود ان کی شامت ان کو وہاں سے نکال کر لے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے اس طرح نکالا، اور خزانوں اور بہت عمدہ قیام گاہوں میں بڑے بڑے محلات تھے، باغات تھے اور جاگیریں تھیں، بہت خوشحالی اور فارغ بالی کی زندگی بسر کر رہے تھے، جو سب کچھ چھوڑ کر وہ نکل پڑے۔ اور اس طرح ہوا کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور اس طرح ہوا ان چیزوں کا وارث، اسی طرح ہم نے ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے محلات اور باغات اور چشموں کا پہ آ کے انہوں نے قبضہ کر لیا بنی اسرائیل نے، بلکہ اس سے مراد یہ کہ بعد میں بنی اسرائیل کو اللہ نے دنیاوی مال و دولت اور اقتدار سے نواز دیا، اور یہ سب چیزیں ایک وقت آیا کہ انہیں بھی مل گئیں۔ تو انہوں نے ان کا تعاقب کیا صبح ہوتے ہی، فرعون اور اس کے لشکر نے۔ پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا اب تو ہم پکڑے گئے۔ قال کلا انما معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میرے لیے راستہ پیدا کر دے گا۔ تو ہم نے وہی کی موسیٰ کی طرف کہ ضرب لگاؤ اپنے عصا کے ساتھ سمندر کو، تو وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا، یعنی دونوں سائڈ پہ پانی جو ہے وہ ایک پہاڑ کی طرح موجیں مار رہا تھا، لیکن بیچ میں سے پھٹ گیا اور راستہ بن گیا۔ اور ہم قریب لے آئے وہیں پر دوسروں کو بھی، یعنی فرعون اور اس کا لشکر جو ہے اس کو بھی قریب، وہ بھی یہ دیکھ کے وہ پیچھے آ گیا، اور جب کہ یہ لوگ کراس کرنے لگے تو وہ بھی قریب آ گئے، اور ہم نے نجات دے دی موسیٰ کو اور اس کے ساتھ جو کوئی بھی تھا۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، یقیناً اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب بہت زبردست ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی بہت طاقتور اور زبردست بھی ہے، وہ جو چاہے جو حکم کرے جس طرح چاہے سزا دینے والا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ رحیم بھی ہے۔ اور اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اب مشرکین کو ان کے مطالبے کے باوجود ان کو کوئی معجزہ نہ دکھایا جائے کہ ان کی مہلت بھی ختم ہو جائے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور ان کو ابراہیم کی خبر پڑھ کر سنائیے۔ جب اس نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ یہ کن کو پوچھتے ہو، انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو بتوں کو پوچھتے ہیں اور انہی کے سامنے عاکفین ہیں، یعنی دھیان لگا کے جیسے اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے نا، ان کے سامنے بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں۔ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، اس نے پوچھا کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں، پکار سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، ان سے دعائیں کرتے ہو، یا وہ تمہیں کوئی نفع یا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اب کوئی جواب نہیں تھا۔ ہمیشہ کیا جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتا ہوا پایا، یعنی وہ بھی ان کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھلا دیکھو تو جنہیں تم لوگ پوچھتے ہو، تم اور تم سے پہلے تمہارے باپ دادا، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ سب تو میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے جو دیوی دیوتا ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو نا، یہ سب میرے دشمن ہیں، کیونکہ یہ نہ تم صحیح ہو نہ تمہارے باپ دادا صحیح تھے جو ان کی عبادت کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ان بتائیں کہ ان میں سے کوئی خصوصیت ہے تمہارے معبودوں میں۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ واذا مرضت فہو یشفین، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ ساری خصوصیات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ پاک کی ہیں، وہ ان میں سے ایک بات بھی ان بتوں میں تھی موجود۔ پھر مزید انہوں نے کہا والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ روز جزا میری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ رب ہب لی
हुक्म व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, फिर उन्होंने अपने रब से दुआ की कि ऐ मेरे रब तू मुझे हिकमत अता फरमा और मुझे अपने साले बंदों में शामिल कर ले। वजली लिसाना सिद्क़िन फिल आखिरीन, और मेरे लिए बना दे सच्चा नाम पिछले लोगों में से, यानी मेरे बाद आने वाली नस्लें भी मेरा जिक्र अच्छे अंदाज में करें, मेरा नाम इज्जत से लें। वजअलनी मिन वरसती जन्नत नईम, और मुझे बना दे नेमतों वाली जन्नत के वारिसों में से, और मेरी वालिद को बख्श दे, यकीनन वो गुमराह लोगों में से है, और मुझे रुसवा न कीजिए उस दिन जब सब लोग उठाए जाएंगे, और जिस दिन न माल काम आएगा न बेटे, और सिवाय उसके, यानी उस दिन अल्लाह की पकड़ से न दौलत बचा सकेगी न औलाद, सिवाय इसके जो आएगा अल्लाह के पास क़ल्ब सलीम लेके, यानी जो पाकीज़ा दिल के साथ अल्लाह के सामने हाजिर होगा, उस दिन की हलाकियों से उसे बचा लिया जाएगा। और जन्नत करीब लाई जाएगी मुत्तकीन के लिए, और जहन्नुम जाहिर कर दी जाएगी बागियों के लिए, और उनसे कहा जाएगा कि कहाँ हैं वो जिन्हें तुम पूजा करते थे, मिन दुनिल्लाहि हल यंसुरूनकुम और यंतसिरून, क्या अल्लाह के सिवा जिनको तुम पूछते थे, क्या आप वो तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं या तुम्हारी तरफ से कोई बदला ले सकते हैं। फ़कुब के वो फ़ीहा हुम वलगाउन, और वो फिर औंधे डाल दिए जाएंगे जहन्नुम में, और वो सब गुमराह लोग, यानी उनके वो माबूद भी और वो गुमराह लोग भी। वजनूद इबलीस अजमाउन, और इबलीस के लश्कर भी सारे के सारे। और वो कहेंगे जबकि वो उसमें एक दूसरे के साथ झगड़ रहे होंगे, यानी आपस में जब उनको डाला जाएगा तो सब एक दूसरे से झगड़ेंगे, एक दूसरे को इल्ज़ाम देंगे, अल्लाह की कसम यकीनन हम ही थे खुली गुमराही में। और जब हमने तमाम जहान के परवरदिगार के बराबर, जब हम तुम्हें तमाम जहान के परवरदिगार के या रब के बराबर ठहराते थे, यानी आपस में झगड़ेंगे, कहेंगे उन माबूदों को मुखातिब करके कि हम तो बड़ी गुमराही में थे जो हमने तुम्हें अपना माबूद बना लिया था, और उन्हें गुमराह किया, उन्हें नहीं गुमराह किया हमें, लेकिन उन मुजरिमों ने। कहेंगे कि इन मुजरिमों ने ही हमें गुमराह कर दिया, वरना हम तो राह रास्त पर आ जाते। फमा लना मिन शाफीन, तो यहाँ अब हमारे लिए कोई शफात करने वाला नहीं है, वला सद्दीक़िन हमीम, और ना कोई मुखलिस दोस्त है। तो अगर हमें एक मरतबा लौटना नसीब हो जाए तो हम मोमिन बन जाएंगे। इन फ़ी ला आया वमा काना अक्सरुहुम मोमिनीन, और इसमें यकीनन एक बहुत बड़ी निशानी है, लेकिन उनकी अक्सरियत ईमान लाने वाली नहीं है, और यकीनन आपका रब बहुत ज़बरदस्त निहायत रहम करने वाला है। कज़्ज़बत कौम नूही निल मुरसलीन, झुटलाया नूह की कौम ने भी रसूलों को। याद करो जब उनसे उनके भाई नूह ने कहा कि क्या तुम तक़वा इख्तियार नहीं करते, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, यकीनन मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, बस तुम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और मेरी इताअत करो। वमा वमा असलुकुम अलैहि मिन अज्र, और मैं इस पर तुमसे किसी अजर का ताल्लुक़दार नहीं हूँ, कोई उजरत नहीं मांगता। इन अजरिया इल्ला अला रब्बुल आलमीन, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, बस तुम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और मेरी अताअत करो। उन्होंने कहा क्या हम तुम्हारी बात माने, जबकि तुम्हारी पैरवी करने वाले घटिया लोग हैं, यानी तुम्हारी पैरवी उन लोगों ने की है जिन्हें हमारे माशरे में तो हकीर और जलील समझा जाता है, हमारे कमीन लोग हैं जो तुम्हारे साथ शामिल हैं। नूह ने कहा मुझे क्या इल्म कि वो क्या काम करते हैं, यानी ये तो तुम्हारे अपने म्यार है ना कि तुमने इज्जत का म्यार दौलत को बनाया है, लेकिन मुझे उनके पेशे से कोई सरोकार नहीं है। आप सल्लल्लाहु के लिए भी इसी तरह के इतराज़ करते थे ना कुरैश के सरदार कि हम कैसे आके बैठे वहाँ, आपके साथ तो ग़ुलाम और इस तरह के, यानी उनकी नज़र में जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, ऐसे पेशे के लोग बैठे। उन्होंने कहा उनका हिसाब तो मेरे रब के ज़िम्मे है, काश कि तुम लोगों को शऊर होता, यानी उनका हिसाब तो अल्लाह के ज़िम्मे है, तुम लोग कौन होते हैं इस पे एतराज़ करने वाले। वमा अना बितारिदिल मोमिनीन, और मैं मोमिनीन को धुतकारने वाला नहीं हूँ। इन अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन, और मैं तो बस एक साफ साफ खबरदार करने वाला हूँ। उन्होंने कहा ऐ नूह अगर तुम बाज न आए तो हम तुम्हें संसार कर देंगे। उन्होंने फरियाद की कि ऐ मेरे रब, मेरे कौम ने मुझे झुटला दिया है, तो अब तू फैसला फरमा दे मेरे और उनके दरमियान, यानी ऐसा खुला फैसला जिसके बाद हक और बातिल के दरमियान कोई शक न बाकी रह जाए, और नजात दे मुझे और जो मेरे साथ हैं अहले ईमान में से। फ़अनजयनाहु व मन मअहु फ़िल फ़ुल्किल मशहून, तो हमने नजात दी उसको भी और उनको भी जो उसके साथ थे एक भरी किश्ती में, यानी भरी हुई थी ना वो किश्ती, उसमें इंसानों के अलावा हर तरह के हैवानात का एक जोड़ा भी सवार था ना। फिर हमने इसके बाद बाकी सबको गर्क कर दिया।
ان فی ذالک لآیۃ وما کان اکثر المؤمنین، یقیناً اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً آپ کا رب بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اس قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ سب رسولوں نے ایک جیسی بات کہی، کیونکہ ظاہر ہے اللہ کا پیغام تو ایک ہی تھا نا، اور ان کے اوپر اعتراض کرنے والے جو تھے، حیرت کی بات یہ کہ انہوں نے بھی ایک ہی جیسے اعتراضات کیے، ایک ہی طرح سے جھٹلایا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، میری اجرت تو تمام جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ کیا تم لوگ تعمیر کرتے ہو ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار جو کہ بالکل ہی عبث ہے، یا بے فائدہ، یا اس کا کوئی فائدہ تمہیں پہنچنے والا نہیں ہے۔ اور دیکھیں ہر دور میں انسان کی یہ کچھ فطرتاً ایک وہ ہے کہ وہ بڑی بڑی عمارتیں یادگاروں کے طور پر تعمیر کر دیتے ہیں، ہر دور میں ایسا رہا ہے، چاہے اہرام مصر ہو یا تاج محل ہو یا اور بڑی بڑی جو یادگاریں ہیں، حالانکہ ان کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ان کا مقصد نہیں، اور اس سے کچھ حاصل نہیں، نہ بنانے والوں کو نہ رہنے والوں کو۔ اور تم بناتے ہو ایسے شاندار محل کہ شاید تمہیں ہمیشہ ان میں رہنا ہے، یعنی اتنے بڑے بڑے محل بناتے ہو جیسے ہمیشہ دنیا میں موجود ہی رہنا ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی کی گرفت کرتے ہو تو ظالموں کی طرح گرفت کرتے ہو۔ بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں مدد پہنچائی ہے ان چیزوں کے ذریعے جن کو تم جانتے ہو، یعنی اس اللہ نے تمہیں کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں جنہیں تم جانتے ہو، تمہاری اولاد، مال و اسباب، خوشحالی دی، وسیع زمین کا خطہ بخشا، اور خاص طور سے تمہاری زمین کو زرخیز بنایا۔ تو یہ سب نعمتیں کس کے ذریعے سے تمہیں حاصل ہوئی ہیں؟ تم اس اللہ کو خوب پہچانتے ہو۔ اس نے مدد پہنچائی ہے، تمہیں مدد پہنچائی ہے مویشیوں اور بیٹوں کے ذریعے، وجناتیوں وعیون، اور باغوں اور چشموں کے ذریعے سے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تو اندیشہ ہے تم پر، مجھے خوف ہے تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا اے ہود، ہمارے لیے برابر ہے آپ ہمیں نصیحت کریں یا نہ کریں، آپ کے بعد کا ہم پر کچھ اثر ہونے والا نہیں، ہم اپنے باپ دادا کے طریقے چھوڑنے والے نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی باتیں ہیں۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، چنانچہ انہوں نے جھٹلا دیا اس کو تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب زبردست ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کذبت ثمود المرسلین، اسی طرح قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، میرا اجر تو تمام جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے نعمتوں میں یہاں امن سے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں جو سب چیزیں نعمتیں یہاں ملی ہیں، ہمیشہ تم اسی طرح امن و سکون سے اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے یہاں پر، کبھی یہ نعمتیں تم سے چھینی نہیں جائیں گی؟ فی جنات و عیون، اور ان باغوں اور چشموں میں، اور کھیتوں اور نرم ملائم خوشوں والی کھجوروں میں، اور تم پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے ہو اور اس پر اتراتے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور حد سے آگے مت بڑھو، مت مانو حد سے بڑھنے والوں کا حکم، یعنی جو حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں ان کی اطاعت نہ کرو، ان کی بات نہ مانو۔ وہ لوگ جو کہ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ ساری اتنی اچھی باتیں، سمجھ میں آنے والی باتیں سننے کے بعد جواب کیا دیا؟ قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے جواب دیا کہ اے صالح تم تو کچھ بھی نہیں ہو، بس ایک سحر زدہ آدمی ہو، آپ پہ جادوئی آسیب ہے جس کی وجہ سے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ ما انت الا بشر مثلنا فاتی بآیۃ ان کنت من الصادقین، تم نہیں ہو مگر ہمارے جیسے ہی ایک انسان، تو لے آؤ کوئی نشانی اگر تم سچے ہو۔ صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین دن کی باری تمہاری ہے، دونوں یعنی اللہ کی طرف سے ایک دن مقرر کر دیا گیا تھا جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی اور وہ پورے چشمے کا پانی یا پی جاتی تھی، اور
دوسرے دن جو ہے وہ تمام جانور جو ہیں وہ پانی پیتے تھے. ایک دن یعنی اس دن کوئی بھی نہیں پی سکتا تھا، وہ اتنا پانی پیتی تھی. اور اللہ نے اس کو ایک آزمائش بنا کے بھیجا تھا، اور مت ہاتھ لگانا اسے برے ارادے سے، ورنہ ایک بہت بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا. فعقروها فاصبحوا نادمین، تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، پھر وہ ہو کر رہ گئے پچھتانے والے. بس ان کو آ پکڑا عذاب نے. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ماننے والی نہیں ہے. اور یقیناً آپ کا رب بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے. کذبت قوم لوط للمرسلین، اسی طرح جھٹلایا لوط کی قوم نے بھی رسولوں کو. جب کہا ان سے ان کے بھائی لوط نے کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں یقیناً تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. میں تم سے اس پر کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، میرا اجر نہیں ہے، میرا اجر مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمہ. اتاتون الذکران من العالمین، کیا تم جہانوں میں شہوت کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو؟ یعنی اور کوئی دنیا میں کوئی دوسرا انسان، کوئی دوسری قوم یہ حرکت نہیں کرتی، بلکہ یہ کام تو جانور بھی نہیں کرتے جو تم کرتے ہو. تمام جہانوں سے مطلب ہے یعنی انسانوں جانوروں، کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوتا جو برا کام تم کرتے ہو. اور تم چھوڑ دیتے ہو جن کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے تمہارے رب نے تمہاری بیویوں میں سے، یعنی اللہ نے تمہارے جوڑے بنانے کے لیے عورتیں پیدا کی ہیں. بل انتم قوم عادون، بلکہ تم تو حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. نے کہا اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں یہاں سے نکال باہر کیا جائے گا. قال انی لعملکم من القالین، اس نے کہا میں تو تمہارے ان طور طریقوں سے سخت بیزار ہوں. اور پھر انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب تو نجات دے مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے عمل سے. فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو ہم نے نجات دی اس کو بھی اور اس کے سب گھر والوں کو بھی. الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو آپ پر ایمان نہیں لائی تھی، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. پھر ہم نے اٹھا کر پٹخ دیا باقیوں کو، اور ہم نے برسائی ان پر ایک بارش، تو بہت ہی بری تھی وہ بارش جو ان لوگوں پر برسی جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ماننے والی نہیں ہے. اور یقیناً آپ کا رب بہت زبردست ہے، نہایت رحم کرنے والا. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اسی طرح اصحاب الایکہ نے بھی جھٹلایا رسولوں کو. ایکہ کا مطلب ہوتا ہے جنگل کا، اور یہ لفظ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لیے پہلے بھی قرآن میں استعمال ہو چکا ہے. جب کہا ان سے شعیب نے کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں یقیناً تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. میں تم سے اس پر کسی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں، میرا نہیں ہے میرا اجر مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمہ. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پیمانوں کو پورا بھرا کرو اور خسارہ پہنچانے والوں میں سے مت ہو جاؤ. اور وزن کیا کرو سیدھی ترازو کے ساتھ، اور مت گھٹا کر دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور مت پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے. یعنی یہ سارے ان کے گناہ تھے نا، ناپ تول میں کمی اور قافلوں کو لوٹنا اور یہ زمین میں فساد مچانا، یہ سب. واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور ڈرو اس سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پہلی مخلوق کو بھی. انہوں نے کیا کیا؟ وہی جواب دیا. انہوں نے کہا تم تو بس سحر زدہ لوگوں میں سے ہو، اور تم نہیں ہو مگر ہمارے ہی جیسے ایک انسان، اور تمہارے بارے میں ہمارا گمان ہے، یعنی ہمارا گمان غالب ہے کہ تم جھوٹوں میں سے. فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین، تو گرا دو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا اگر تم سچے ہو. انہوں نے جواب دیا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی تمہاری ایک ایک عمل کی اور تمہاری ایک ایک کہی ہوئی بات کی سے میرا رب جو ہے وہ بہت اچھی طرح واقف ہے. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تو انہیں آپ پکڑا صاحبان والے دن کے عذاب سے. تو ایسا لگتا ہے کہ ان پہ کوئی ایسا بھی عذاب آیا تھا جس پر جو ان پر صاحبان کی طرح چھا گیا تھا، اور یقیناً ایک وہ بڑے دن کا عذاب تھا. اور یقیناً اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بہت زبردست ہے، نہایت رحم کرنے والا. اور یقیناً یہ قرآن تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کرتا ہے. نزل بہر روح الامین، اترے ہیں اسے لے کر روح الامین. روح الامین کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام.
अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन, आपके दिल पर लेकर उतने नाजिल किया है ताकि आप खबरदार हो जाएं, आप हो जाएं खबरदार करने वालों में से। यानी आपका काम मुनज़िरीन है, आप नज़ीर है ना, आप खबरदार करने वालों में से हो जाएं। बिलिसानिन अरबी मुबीन, ये नाजिल हुआ है यानी वाज़े अरबी ज़बान में, और यकीनन ये पहलों के सहीफ़ों में भी मौजूद है। इसका मतलब ये कि इसका जिक्र और इसके बारे में पेशन गोइयाँ भी साबका आसमानी किताबों में पाई जाती हैं, और ये भी मतलब है कि इसके जो बेसिक जो इसकी तालीमात हैं वो भी पिछली किताबों और सहीफ़ों में मौजूद हैं। बुनियादी तालीमात तो वही है ना जो कुरान की तालीमात। क्या उनके लिए ये निशानी काफ़ी नहीं कि इसको जानते हैं उलमाए बनी इसराइल, यानी बनी इसराइल के उलमा जो थे वो बहुत अच्छी तरह जानते थे कि कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत अल्लाह की तरफ से निशानियों के ज़रिए भी, और वैसे भी अल्लाह के कलाम को सुन के तो पहचान गए थे, और हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ भी इनके पास मौजूद थी। बहुत अच्छे से पहचान गए थे। कुरान में आता है ना कि ऐसा पहचानते थे जैसे अपने बेटों को। और अगर हमने इसको यानी इस कुरान को नाजिल किया होता किसी अजमी पर और वो से इनको पढ़कर सुनाता, तब भी वो इस पर ईमान लाने वाले नहीं थे। यानी अल्लाह ताला तो ये भी कर सकते थे ना कि किसी ऐसे शख्स पर नाजिल कर देते जिसकी मादरी ज़बान अरबी ना होती, लेकिन वो अरबी में कुरान पढ़ के इनको सुनाता, तो ये तो एक खुला हुआ मौजज़ा होता। लेकिन जिनको नहीं माना, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये लोग फिर भी उसे नहीं मानने वाले थे। इसी तरह हमने दाखिल कर दिया है किस चीज़ को, उनके कुफ्र को, उनके इनकार को मुजरिमों के दिलों में। ये ईमान नहीं लाएंगे उस पर जब तक कि देख ना लें दर्दनाक अजाब, तो वो उन पर अचानक आ जाएगा और उन्हें गुमान भी नहीं होगा। फ़यक़ूलू हल नहनु मुनज़रून, तो उस वक्त ये कहेंगे कि क्या हमें थोड़ी मोहलत मिल सकती है। अफ़ा बिअज़ाबिना यस्ताजिलून, तो क्या ये लोग हमारे अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं, यानी इस वक्त तो जल्दी जल्दी का मुतालबा कर रहे हैं कि जल्दी से ले आए हम पर वो अजाब जिससे आप हमें डराते हैं। लेकिन उस दिन क्या कहेंगे कि किसी तरह से ये अजाब टल जाए और उन्हें थोड़ी सी मोहलत मिल जाए। तो क्या आपने देखा अगर हम उन्हें चंद साल और भी फ़ायदा उठाने दें, सुम्मा जाहुम मा कानू युअदून, फिर उन पर वो अजाब आ जाए जिसका उनसे वादा किया जा रहा है। मा कानू युमत्तऊन, तो कुछ काम नहीं आएगा उनके वो सब कुछ जिससे वो फ़ायदा पहुंचाए जा रहे हैं, यानी दुनिया का मालो मुता जिससे वो फ़ायदा उठाते रहे हैं, वो उन्हें इस अजाब से नहीं बचा सकेगा। और हमने कभी किसी बस्ती को हलाक नहीं किया मगर उसके लिए खबरदार करने वाले थे। ज़िक्रा वमा कुन्ना ज़ालिमीन, याद दहानी के लिए, नसीहत के लिए, और हम जालिम नहीं हैं। यानी अल्लाह का एक कानून है कि अल्लाह ताला किसी कौम या किसी बस्ती पर अजाब ऐसे नहीं भेजता जब तक कि उन्हें खबरदार करने के लिए कोई रसूल मबूस ना कर दे। और इस कुरान को लेकर शयातीन नाजिल नहीं हुए हैं। यानी अरबों के आमतौर से शायरों के बारे में ख्याल था कि उनके काबू में जिन होते हैं, शयातीन जिन, जो उनको नई नई और अच्छी अच्छी इधर उधर की बातें जोड़ जोड़ के अशार की शक्ल में बताते हैं। तो जब कुरान नाजिल होना शुरू हुआ तो बाज़ मुश्रिकीन ने इसके बारे में भी यही कहना शुरू किया कि इसे नाउज़ुबिल्लाह शयातीन जिन नाजिल कर रहे हैं। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और ना तो ऐसा करना उनके लायक है, ना ही वो इसकी इस्तिताअत रखते हैं। वो तो वही इलाही सुनने से भी माजूल किए जा चुके हैं। यानी पहले तो वो जाके खबर ले आया करते थे, अल्लाह के अहकामात की फरिश्तों से कुछ सुनगुन मिल जाती थी, लेकिन अब वो पहुंच ही नहीं पाते। मैंने बताया था ना कि किस तरह कुरान में बताया गया है कि उनको गुर्ज मारते हैं, आतिशी गुर्ज, जिसकी वजह से वो वहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते कि कोई खबर जो है वो इनको मिल सके, कोई सुनगुन भी नहीं मिल सकती। फला तदूम अल्लाह इलाहन आखरा फतकूना मिनल मुअज़्ज़बीन, तो मत पुकारना अल्लाह के साथ किसी और इलाह को, वरना तुम अज़ाब पाने वालों में से होकर रह जाओगे। और ख़बरदार कीजिए अपने करीबी रिश्तेदारों को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया था ना, जब आपने पूरे ख़ानदान को जमा किया था और अल्लाह का पैगाम उन तक पहुँचाने की कोशिश की थी, और अपने बाजू झुका कर रखे उनके लिए जो आपके पैरोकार हैं मोमिनीन में से। यानी मोमिनीन के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि तवाज़ु से पेश आएँ और उनकी हमेशा दिलजोई करें। फिर अगर ये लोग आपकी नाफरमानी करें तो उनसे कह दें कि मैं बरी हूँ इससे जो कुछ तुम कर रहे हो, यानी तुम्हारे लिए जो कुछ भी तुम इबादत कर रहे हो तुम्हारे लिए, मैं उससे बरी ज़िम्मा हूँ। मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भरोसा कीजिए उस अल्लाह पर जो बहुत ज़बरदस्त नहायत रहम करने वाला है और जो देखता है आपको जब आप खड़े होते हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहज्जुद के लिए खड़ा होना इससे मुराद है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब आप खड़े होते हैं तहज्जुद के लिए तो अल्लाह ताला देख रहा होता है, और वो देखता है आपके आने जाने को सजदा करने वालों में।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھنے والے مسلمانوں کے گھروں کے پاس سے رات کو گزرتے اور ان کو دیکھتے تھے. اسی کا یہاں پر اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں. تقلب کا تقلب یا قلب سے ہے، یعنی پلٹنا یا آنا جانا چلنا. یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے یعنی آتے تھے جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ ان کی عبادتوں کو دیکھتے تھے جس تہجد کے وقت پڑھتے تھے. یقیناً انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ. کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن پر اترا کرتے ہیں، یعنی جو آپ پہ الزام لگا رہے ہیں ان کو اللہ پاک جواب دے رہے ہیں کہ تم لوگ جو الزام یہ لگائے ہیں تو میں تمہیں بتاؤں کہ اصل میں شیاطین جو ہے وہ کن پر اترتے ہیں. تنزل علی کل افاک نسیم، وہ تو اترتے ہیں ہر جھوٹ گڑنے والے گناہ گار پر. یعنی شیاطین جو ہیں وہ بھی اپنے التفات کے لیے انسانوں میں سے انہی لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں جو گناہ اور بدکرداری میں اپنی مثال آپ ہوں. جیسے کہتے ہیں نا کہ جس طرح کے اعمال ہوتے ہیں اسی طرح کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے پھر شیاطین بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ القا کرتے ہیں سنی سنائی باتیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں یعنی شیاطین. اور شعراء کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں رہتے ہیں؟ شاعروں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایک مصرے میں کدھر کی بات کرتے ہیں مشرق کی اور دوسرے میں مغرب کی، کہاں کہاں کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ تو بھٹک رہے ہیں وادی میں، ہر وادی میں سرگرداں رہتے ہیں یعنی بھٹکتے رہتے ہیں. ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے. یہ شعراء کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور یہ بہت ہی بری ایک کردار کی ایک نشانی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور وہ بدلہ لیں اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا. وہ ضرورت پیش آنے پر ظالموں کے مقابلے میں حق کی حمایت کے لیے اپنی زبان سے وہی کام لیں جو کہ ایک مجاہد تیر و شمشیر سے لیتا ہے. جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کفار کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہے گئے جو ہجوی اشعار تھے ان کا جواب دیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ حسان کے اشعار جو ہیں وہ کفار کے خلاف مسلمانوں کے تیروں سے بھی زیادہ مؤثر ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، قریب یہ ظالم جان لیں گے کہ کس جگہ لوٹ کر جانا ہے، کس جگہ یہ لوٹ کر جائیں گے. یہ پتہ چل جائے گا ان کو اپنا انجام. سورہ نمل طاسین. تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں. ہدی و بشری للمؤمنین، یہ ہدایت اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے. الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں. یہ ان کی خاص بات ہے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زین لهم اعمالهم، یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، یعنی انہیں اپنے غلط کام بھی اچھے لگتے ہیں اور اس کے لیے بھی وہ کوئی نہ کوئی توجیہ ڈھونڈ لیتے ہیں. فہم یامہون، بس وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا عذاب ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارے والے ہوں گے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کو یہ قرآن دیا جا رہا ہے ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنے گھر والوں سے کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آؤں گا یا کوئی دہکتا انگارہ لے آؤں گا تاکہ تم آگ تاپ سکو. تو اس سے اندازہ ہوتا کہ ظاہر اب پڑھ بھی چکے ہیں ہم، بلکہ کہ رات کا وقت تھا اور سردی کا موسم تھا تو ایک انجان علاقے سے بھی گزر رہے تھے. پھر وہ جب وہاں پہنچے تو انہیں پکارا گیا کہ بہت مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے. اور سبحان اللہ رب العالمین، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رب ہے. یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، ہے موسیٰ یہ تو میں ہوں اللہ بہت زبردست کمال حکمت والا، اور میں ہی آپ سے اس وقت خطاب کر رہا ہوں. اور اپنا عصا ڈال دو. تو جب اس نے اسے حرکت کرتے ہوئے دیکھا گویا کہ وہ سانپ ہو تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، یعنی خوف طاری ہو گئی.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ڈرو نہیں، میرے میرے رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہوتا، یعنی میرے پاس جو ہے نا میرے رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہوتا، اللہ کی حمایت اور اللہ کی حفاظت حاصل ہوتی ہے، الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس نے کوئی ظلم کیا ہو، پھر اس نے بدل دیا برائی کو نیکی سے تو یقیناً میں بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہوں۔ اور ذرا اپنا ہاتھ داخل کر اپنے گریبان میں، وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا بغیر کسی مرض کے۔ یہ 2 نشانیاں فرعون اور اس کی قوم کے لیے 9 نشانیوں میں سے ہیں۔ اسی آیات الی فرعون و قومہ، ٹوٹل 9 نشانیاں تھیں، میں بتا چکی ہوں نا کہ مختلف قسم کے عذاب آئے تھے، تو یہ 2 نشانیاں معجزے کی شکل میں فرعون اور اس کی قوم کے لیے تھیں، 9 نشانیوں میں سے۔ باقی نشانیاں اللہ پاک نے فرمایا کہ بعد میں موقع کی اور ضرورت کے مطابق دی جائیں۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ لوگ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ تو جب ان کے پاس ہماری آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں آئیں، یعنی کہ کھلی نشانیاں جن سے کہ ان کی آنکھیں کھل سکتی تھیں، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ان کا انکار کیا ظلم اور سرکشی کے ساتھ، جبکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کیا، یعنی یہ سب کچھ کر رہے تھے ظلم اور سرکشی کے ساتھ، جبکہ ان کے دلوں میں یقین تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر قوم میں اور اس میں دیکھیں کہ وہاں کے سردار اور بڑے جو عہدے پہ تھے وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، کسی بھی طرح سے ایمان لانے والے نہیں بنتے تھے۔ اب ذکر آ رہا ہے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد و سلیمان علما، اور ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور ان دونوں نے کہا کہ تمام شکر اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی، یعنی وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے دونوں باپ بیٹے۔ اور وارث ہوا سلیمان داؤد کا، یعنی سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بعد بادشاہ بنے۔ اور اس نے کہا کہ اے لوگوں، ہمیں سکھا دی گئی ہیں پرندوں کی بولیاں، اللہ نے ان کو تمام جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ سکتے تھے، اور ہر چیز پہ اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا، ان کی بادشاہت سب چیزوں پہ تھی، پانی پہ، ہوا پہ، جانوروں پہ، چرندوں پہ، پرندوں پہ، سب پہ۔ تو اور ہمیں اللہ کی طرف سے ہر چیز عطا کی گئی ہے، یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، واضح ظاہر۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی نعمتیں ملنے کے بعد کتنی شکر گزاری کا رویہ پیغمبروں نے اختیار کیا، اور ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، اللہ کی طرف سے نصیب ہوا، اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا۔ اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے تمام لشکر، جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے، اس طرح کہ انہیں جماعتوں میں منظم کیا جائے، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکروں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ایک ایسے علاقے سے گزرے جہاں چونٹیاں کثرت سے پائی جاتی تھیں، تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں، تم سب اپنے بھیڑوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر کے لوگ یعنی لشکری جو ہیں وہ تمہیں کچل کر رکھ دیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو، یعنی ان کے قدموں اور گھوڑوں کے نیچے کتنی چونٹیاں جو ہیں وہ جان سے ماری جائیں، انہیں پتہ ہی بھی نہیں چلے گا۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، تو وہ ہنسنے لگے اس بات پر جو اس چونٹی نے کہی تھی، اس بات پر وہ ہنسنے لگے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے، کیونکہ ظاہر ان کی سمجھ میں بات آئی، اور تو اس وجہ سے ان کو ہنسی آ گئی، اور پھر انہوں نے کیا دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور یہ کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جن سے تو راضی ہو، اور مجھے داخل کرنا اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں۔ اس نے پرندوں کے لشکر کا معائنہ کیا تو کہا کہ کیا بات ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ غیر حاضر ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، میں اسے بہت سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یعنی دربار میں سب کو حاضر ہونے کا حکم تھا، تو وہ اس نے غیر حاضر ہو کر بہت بڑا جرم کیا ہے، یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے، یعنی ہاں اگر اس کی غیر حاضری کا اس کے پاس کوئی ٹھوس کوئی ثبوت، کوئی دلیل ہے، تو پھر وہ سزا سے بچ سکتا ہے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ،
تو کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہدہد جو ہے وہ آ گیا. تو اس نے کہا کہ میں نے وہ کچھ معلوم کیا جو آپ کو معلوم نہیں، اور میں آپ کے پاس قوم سبا سے متعلق یقینی معلومات لے کر آیا ہوں. قوم سبا اس زمانے میں یمن کے علاقے میں آباد تھی، اور اس وقت بلقیس نامی ایک ملکہ اس قوم پر حکومت کر رہی تھی. میں نے ایک عورت کو ان پر حکومت کرتے ہوئے دیکھا، اور اسے ہر چیز دی گئی ہے، یعنی دنیا بھر کی نعمتیں اسے حاصل ہیں، اور ہر طرح کا ساز و سامان اس کے پاس جمع ہے. وَلَہَا عَرْشٌ عَظِیمٌ، اور اس کا تخت بہت عظیم الشان ہے. اور میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ سمجھ کے، یعنی اللہ بنا کے سورج کی پرستش کرتے ہیں. اللہ کو چھوڑ دیا ہے اور سورج کی پرستش کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے اور انہیں روک دیا سیدھے راستے سے، تو اب وہ راستہ نہیں پائیں گے، یعنی شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا. اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، کہ وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے ہر چھپی چیز کو آسمانوں اور زمین میں سے، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، وہ اللہ کے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے. پھر سے آیت سجدہ ہے، سجدہ کر. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم ان قریب دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے، تم جھوٹے ہو. میرا یہ خط لے جاؤ اور اسے ان کے پاس جا کر ڈالاؤ، پھر ان سے الگ ہو کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. چنانچہ ہدہد وہ خط لے کے حضرت سلیمان علیہ السلام کا گیا اور ملکہ کے آس پاس کسی جگہ پر اس نے پھینک دیا. ملکہ نے جب یہ غیر معمولی خط پڑھا تو اپنے قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو مشورے کے لیے دربار میں طلب کر لیا. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اس نے کہا ہے میری قوم کے سرداروں، میری طرف ایک بہت عزت والا خط ڈالا گیا. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے. تو دیکھیں وہ عقل مند اور سمجھدار تھی، اور اس نے اس چیز کو فوری طور پہ انکار نہیں کیا. اور آگے لکھا کا اس خط میں لکھا تھا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آگے، کہ میرے مقابلے میں تم لوگ سرکشی نہ کرو اور مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. اس نے کہا سرداروں میرے اس معاملے میں آپ لوگ مجھے مشورہ دیں، میں کسی معاملے میں بھی حتمی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ آپ لوگ موجود نہ ہوں. قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید، انہوں نے کہا ہم طاقتور بھی ہیں اور زبردست ہم جنگی صلاحیت والے بھی ہیں، اور فیصلے کا اختیار تو آپ ہی کے پاس ہے. چنانچہ آپ خود دیکھ لیں کہ کیا حکم دیتی ہیں. یعنی ان کا ہم کسی چیز میں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، آپ دیکھ لیجئے، لیکن فیصلے کا اختیار ہم آپ کو ہی دیتے ہیں. اس عورت نے کہا، یعنی بلقیس جو نام تھا اس کا، اس ملکہ نے یہ کہا کہ بادشاہ، یعنی سمجھدار تھی، اس نے کہا بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں فساد برپا کر دیتے ہیں. یعنی بادشاہوں کو ہمیشہ سے کیا دستور ہے کہ وہ جس شہر یا علاقے کو فتح کرتے ہیں اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، تباہی بربادی مچا دیتے ہیں اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. وہ ایسے ہی کرتے ہیں. یعنی یہ ایک جنگ کا ایک وہ ہے، جسے کہنا چاہیے جنگ کے اثرات ہیں، کہ جو بھی فاتح ہوتا ہے فتح کرنے کے بعد وہ وہاں خوب لوٹ مار کرتا ہے، لوگوں کا قتل عام کرتا ہے. تو میں ان کی طرف اپنے ایلچی، اپنے قاصد کچھ تحائف کے ساتھ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں. یعنی انہوں نے یہ سوچ کے کچھ قیمتی تحائف جو ہیں وہ بھجوائے کہ اندازہ ہو کہ وہ مال و دولت ان کا یعنی حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یا کوئی اور جو وہ کہہ رہے ہیں واقعی وہی ان کا مقصد ہے. تو جب وہ وفد سلیمان کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ کیا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو مال و دولت سے؟ تو جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا ہے وہ کہیں بہتر ہے اس سے جو اس نے تمہیں دیا ہے. اپنے ان تحائف سے تم خود ہی خوش رہو. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ تحفے بھیج کے تم کیا سمجھتی ہو کہ مجھے مروب کر لو گی قیمتی تحائف بھیج کے؟
مجھے اللہ نے اس سے کہیں زیادہ دیا ہوا ہے، یہ تحائف تم خوش ہو سکتی ہو، تم اپنے پاس ہی رکھو اور ان سے خوش ہو، تم لوٹ جاؤ ان کی طرف۔ ہاں تو ہم ان پر ایسے لشکروں سے ہمراور ہوں گے جن کا مقابلہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور ہم نکال باہر کریں گے انہیں اس ملک سے ذلیل کر کے، اور وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ یعنی انہیں تو یا تو ہماری پہلی بات ماننا پڑے گی کہ وہ اطاعت گزار ہو کر ہمارے پاس حاضر ہو جائیں، ورنہ پھر ہم ان پر لشکر کشی کریں گے، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ اب یہ بات سن کے اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر سلیمان نے کہا کہ اے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ کا تخت میرے پاس لائے گا، اس سے پہلے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس پہنچے؟ یعنی آپ کو یقین تھا کہ وہ سمجھدار ہے، ملکہ جو تھی، ملکہ سبا جو وہاں کی تھی، بلقیس جس کا نام تھا، تو وہ ضرور اطاعت کے لیے حاضر ہوگی۔ تو آپ نے چاہا کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پہنچ جائے، اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کر کے اس کی آزمائش کی جائے کہ وہ اپنے تخت کو پہچان پاتی ہے کہ نہیں۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ جنوں میں سے ایک دیو نے کہا کہ میں اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، اور میں یقیناً اس کام کے لیے طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ یعنی اس نے کیا دعویٰ کیا کہ میرے پاس بڑی طاقت ہے، اور میں جو ہے یعنی بڑی کوئک میں کر سکتا ہوں، جب تک آپ کی یہ محفل برخاست ہوگی اور آپ یہاں سے اٹھیں اس سے پہلے میں آپ کو تخت لا کے دے دیتا ہوں۔ کہنے لگا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں اس سے قبل کہ آپ نگاہ پلٹ کر آپ کی طرف آئے۔ اب وہ شخص جس کو کتاب کا علم دیا گیا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے، آصف بن برخیہ، اور ان کے پاس آسمانی کتابوں کا اور اللہ تعالیٰ کے ناموں سے متعلق ایک خاص علم تھا، جس کی تاثیر سے انہوں نے اس کام کو ممکن کر کے دکھایا، اور انہوں نے یہ بات کی۔ لیکن کیا بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے یہ بات کہی کہ جب تک آپ کی نگاہ پلٹ کر آپ کی طرف آئے، یعنی آپ کے پلک جھپکنے میں، پلک جھپکتے ہی میں جو ہے وہ تخت لا کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ تو وہ جس کو کتاب پر اس کا علم دیا گیا تھا، اس نے کوئی دعویٰ تو نہیں کیا کہ میں بڑا جو ہے وہ طاقت بھی رکھتا ہوں اور فلانا بھی رکھتا ہوں، بلکہ اس نے صرف یہ کہا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں پلک جھپکتے آپ کو لا کے دے دیتا ہوں۔ پھر جب اس نے دیکھا تو اسے اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا، یعنی وہ جو تھے، جو بھی ان کے دربار میں جو موجود تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا، واقعی انہوں نے اس تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ تو وہ بے اختیار اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ قال ھذا من فضل ربی، انہوں نے کہا یہ میرے رب ہی کے فضل سے۔ یعنی کوئی دنیا دار بادشاہ ہوتا تو اپنے وزیر کے کمال کو بھی اپنا ہی کمال قرار دیتا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام ظاہر اللہ کے نیک بندے تھے، پیغمبر تھے، تو انہوں نے اسے اللہ کا فضل قرار دیا اور اس کا شکر ادا کیا۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ کیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ یعنی اللہ نے جو مجھ پہ نام کیا، جو اللہ نے میرے لیے جو کچھ مجھ پہ نعمتیں جو مجھ پہ اللہ نے نازل کی ہیں، تو وہ اس لیے کہ اللہ اس میں بھی آزمائش ہے، یعنی نعمتوں کا ملنا، آسائشوں کا ملنا، یہ سب بھی چھننے کی طرح یہ بھی آزمائش ہے کہ اس کے بعد بندے کا رویہ کیا ہوتا ہے، شکر ادا کرتا ہے یا تکبر میں اور اپنی سرکشی میں اس کی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، یعنی اس میں کسی دوسرے کا تو فائدہ نہیں ہے نا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو میرا رب یقیناً بے نیاز ہے، بہت کرم والا ہے، یا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بے نیاز ہے وہ، اس کے کفر سے، کسی بندے کے کفر سے رب کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے لیے اس تخت کی ہیئت ذرا تبدیل کر دو، یعنی جیسا تھا اس میں تھوڑی سا رد و بدل کر دو، تاکہ دیکھیں کہ وہ پہچانتی ہے کہ نہیں، ہم دیکھیں کہ وہ پہچان پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو نہیں پہچان پاتے۔ پھر جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا کہ کیا اسی طرح کا ہے آپ کا تخت؟ اس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے تخت کو پہچان لیا، یعنی وہ واقعی میں ایک ذہین اور سمجھدار عورت تھی۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم حاصل ہو چکا ہے اور ہم اسلام لا چکے ہیں۔ یعنی میرے تخت کا یہاں تک پہنچانا، اب اس میں مجھے کوئی حیرت نہیں ہو رہی، کیونکہ آپ کا اللہ کے پاس جو مرتبہ اور مقام ہے وہ اس کے بارے میں مجھے علم ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے ہم مسلمان ہو کر آپ کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔
اور سلیمان علیہ السلام نے اسے روک دیا کس چیز سے؟ اس سے جس کو وہ پوچھتی تھی اللہ کے سوا۔ انہا کانت من قوم کافرین، وہ ایک کافر قوم میں سے تھی۔ قیل لها ادخلی الصرح، اس سے کہا گیا کہ اب محل میں داخل ہو جاؤ۔ تو جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی دونوں پنڈیاں کھول دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو ایسا محل ہے جو مرصع ہے شیشوں سے، یعنی وہ فرش بھی اس کا شیشے کا تھا چکنا، اور ظاہر ہے اس کے نیچے پانی بہ رہا تھا، تو ملکہ نے جب نیچے دیکھا تو اس کو اپنا عکس بھی نظر آیا اور پانی بہتا ہوا بھی نظر آیا۔ تو بالکل وہ جیسے کہنا چاہیے نا نظر کا دھوکا، کہ وہ اس طرح کے شیشے لگے ہوئے تھے کہ وہ یہ سمجھی کہ پانی ہے، اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اونچا کر کے جیسے پانی سے گزرتے ہیں تو وہ وہاں سے گزرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اے میرے رب یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی اطاعت اختیار کی ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہاں پر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی ختم ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اور ہم نے بھیجا تھا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو کہ تم اللہ کی بندگی کرو، تو اس پر وہ لوگ دو گروہ بن کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس نے کہا میری قوم کے لوگوں تم کیوں جلدی کا شور مچاتے ہو برائی کے لیے بھلائی سے پہلے، یعنی کیوں اگر اللہ کی طرف سے تاخیر ہو رہی ہے تو اس کو اللہ کی رحمت سمجھ کے اللہ کا شکر ادا کرنے والے کیوں نہیں بنتے؟ کیوں جلدی عذاب کو مانگ رہے ہو؟ تم لوگ اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ قالوا طیرنا بک وبمن معک، انہوں نے کہا ہم منحوس سمجھتے ہیں تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو۔ اس نے کہا تمہاری نحوست کا معاملہ اللہ کے اختیار میں، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو آزمائے جا رہے ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور اس کے شہر میں 9 بڑے سردار تھے، وہ زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تم سب آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ اور عہد کرو کہ ہم لازماً رات کو حملہ کریں گے اس پر اور اس کے گھر والوں پر۔ یعنی آپ دیکھیں کہ سازش کا وہی طریقہ ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی گئی تھی، کہ جب آپ جس رات آپ نے ہجرت کی ہے کہ ہر قبیلے سے ایک شخص شامل ہو، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والے جو ہیں وہ کسی ظاہر پوری قوم سے تو مقابلہ نہیں کر سکتے نا، اور معاملہ دب جائے۔ اسی طرح انہوں نے بھی 9 سردار جو تھے انہوں نے مل کے کیا کیا کہ ہر قبیلے سے ایک انسان ایک فرد کو لیا۔ تو اب کیا ہوگا کہ جب سب کے سب ہیں اس قتل میں شریک، تو پھر کسی ایک کو سزا تو نہیں مل سکتی نا، اور پھر سب اپنے اپنے قبیلوں کے پروٹیکشن میں تھے۔ تو اب اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا، انہوں نے آپس میں پلان بنایا سب نے مل کر کہ آج رات کو لازماً حملہ کریں گے اس پر، اس کے گھر والوں پر، اور ایک ہر قبیلے سے نوجوان جو وہ اس عمل میں شامل ہو جائیں۔ پھر ہم اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے قتل کے وقت موجود ہی نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ یعنی جب پوچھیں گے اس کے وارث یعنی اس کے قبیلے کے لوگ اور اس کے رشتہ دار کہ بھئی کس طرح سے یہ قتل ہوا، کس نے کیا ہے، تو ہم کہہ دیں گے کہ بھئی ہم تو اس کے گھر اس وقت قتل کے وقت میں موجود ہی نہیں تھے اور ہم تو بالکل سچے ہیں۔ اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ انہوں نے اپنی چالیں چلنے کی ایک ساری پلاننگ کر لی، لیکن اللہ کی تدبیر کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا ان کو شعور نہیں تھا کہ اللہ کی تدبیر جو ہے ان کی ساری پلاننگ کو ڈھیر کر دے گی اور یہ عذاب کا نشانہ بنیں گے۔ اگر اللہ کے معجزے کے ساتھ یہ کریں گے برا کام تو پھر کیا ہوگا، ان کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین، تو دیکھ لو کیا انجام ہوا ان کی چال کا۔ یعنی بڑے عقل مند بن کے جو چالیں چل رہے تھے اور پیغمبر کی قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے، ایک طرف اونٹنی کو مارنے کا اور ایک طرف پیغمبر کو مارنے کا، تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیسی ہوئی کہ اللہ نے ان کا کیسا انجام کیا کہ ان کو اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر ڈالا، عذاب الہی ان پہ ٹوٹ پڑا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا، تو یہ ان کے گھر ہیں جو ویران پڑے ہیں اس ظلم کی وجہ سے جو انہوں نے کیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔
وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی۔ اور لوط کو بھی ہم نے بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم فحش کام کرتے ہو اور تم دیکھتے بھی ہو۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ علل اعلان یا کھلم کھلا اس طرح کی فحش حرکتیں یا کام کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا لوط علیہ السلام کے ذریعے سے کیا کہلوایا کہ تم یہ فحش یا برا کام، گندا کام کرتے ہو اور تم دیکھتے بھی ہو، یعنی تمہیں معلوم بھی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے تمہارے بارے میں کہ تم یہ غلط کام کرو، لیکن تمہیں کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ کیا تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کے؟ بلکہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ اب کوئی جواب تو تھا ہی نہیں، تو جواب یہ دیا انہوں نے کہ یہاں سے نکال کے باہر لوط اور اس کے گھر والوں کو یہاں سے نکال دو، باہر کر دو اپنے شہر سے، یہ لوگ بڑے نیک بڑے پاکیزہ بنتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے، جس کے بارے میں ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، کیونکہ اس کی ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ تھیں۔ اور ان کے اوپر ہم نے ایک بارش برسائی، تو بہت ہی بری بارش تھی جو ان لوگوں پر برسائی گئی جن کو خبردار کر دیا گیا تھا، یعنی ایسے ہی نہیں برسائی گئی تھی بلکہ ان کو خبردار کرنے کے لیے ان کے رسول پہلے بھیجے گئے ان کے درمیان، جو ان کو بار بار ڈراتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن جن کو نہیں ماننا تھی، جو سرکش تھے، ڈھیٹ تھے، وہ نہیں مانا انہوں نے، تو پھر اس کے بعد ان کے اوپر عذاب کا سلسلہ ہوا اور بارش برسائی گئی، یعنی پتھروں کی بارش، جو کہ بہت ہی بری بارش تھی۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، آپ کہہ دیجئے کہ تمام حمد اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا ہے۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک بناتے ہیں؟ الحمدللہ ختم۔